وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها يا رسول الله قال أن تحجزه عن محارم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر والقائمون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگ، عزیز و دوستو، اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی نعمت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں پایا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کا مدار اللہ پاک نے ایمان کی نعمت پر رکھا ہے، لیکن ہمارا قصور ہے، ہمارا جرم ہے کہ ہم ایمان کی نعمت کو نعمت نہیں سمجھتے، اسی لیے اس کے بچانے اور بڑھانے اور اس کے باقی رکھنے کی فکر نہیں کی جاتی ہے۔ صحت کی نعمت کو نعمت سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کو باقی رکھنے کی فکر ہوتی ہے۔ مال کی نعمت کو نعمت سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کے بڑھانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ اچھے لوگوں میں رشتوں کے قائم ہونے کو نعمت سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کی ہر مشکل کو جھیلا جاتا ہے۔ دنیا کے عہدے اور مرتبوں کے مل جانے کو نعمت سمجھا جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے جان و مال کی قربانی دینا آسان ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اپنی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت بتلائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ صحابہ اکرام میں اور ہم میں یہ فرق ہے، صحابہ ایمان کی نعمت کو سب سے بڑی نعمت سمجھتے تھے، اسی لیے اس کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ ذرا سی اگر ایمان کے اندر، کیفیت کے اندر تبدیلی محسوس ہوتی تو بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر اس ساری محنتوں کا ماحصل اور خلاصہ ہے کہ مسلمان ایمان کی نعمت کو نعمت سمجھ کر اپنی جان و مال کو اس نعمت کے بچانے اور بڑھانے پر خرچ کرنے کا عادی بن جائے۔ اگر ایمان کی نعمت کو نعمت سمجھا جائے گا تو ذکر کے حلقے بھی لگیں گے، شکر کے حلقے بھی لگیں گے، فکر کے حلقے بھی لگیں گے۔ پھر کہنا نہیں پڑے گا ایک ہلکے درجے کی نوکری مل گئی تو آدمی شکر کرتا ہے، ایک چھوٹا سا گھر حقیر دنیا کے اندر بنا لیا تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک بڑی دعوت کرتا ہے۔ ایک بیٹے کو کہیں باہر ملک کے اندر کوئی نوکری مل جائے تو سینکڑوں لوگوں کو بطور شکر کے اس کا ذکر کرتا ہے۔ صحابہ اکرام کا تعلق دنیا سے زیادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ عارف تھے، اللہ کے جاننے والے تھے۔ اور اصل معرفت کس کو کہا گیا ہے؟ اصل معرفت کہا گیا جب دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہو جائے تو آخرت کو پکڑ لینا اور دنیا کو چھوڑ دینا۔ اور صحابہ اکرام کی عادت تھی، اس لیے ان کی محنتوں کا خلاصہ تھا کہ وہ شکر کے حلقے لگاتے تھے، وہ فکر کے حلقے لگاتے تھے، اس لیے کوئی مجلس کے اندر وہ غافل نہیں رہا کرتے تھے، ہمیشہ ایمان کے بارے میں چوکنا رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آئے، آپ نے دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے، آپ نے پوچھا کہ کیسے بیٹھنا ہوا؟ صحابہ فرمانے لگے اللہ کے نبی، اللہ نے جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے۔ اللہ کے نبی نے قسم دے کر کہا، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی نے ان کو قسم دے کر فرمایا تم اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں تھا؟
ذکر کا مقصد بھی ہو سکتا تھا، علم کا مقصد بھی ہو سکتا تھا، فکر کا مقصد بھی ہو سکتا تھا، مسجد میں بہت کام ہوتے، لیکن صحابہ نے فرمایا نہیں، اس وقت اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تمہیں قسم نہیں دی، بلکہ اس وقت تمہاری اس مجلس کی وجہ سے اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے ہیں۔ ایسی مجلسیں لگایا کرتے تھے صحابہ، ایمان کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے۔ جس زمانے میں ایمان کا صرف تصور باقی رہ جائے گا اور ایمان کی حقیقت ختم ہو جائے گی، اس زمانے میں مسلمانوں کا اسلام ماحول کے تابع بن جائے گا۔ جیسے اس زمانے کے اندر ایمان کا دعویٰ تو ہے، لیکن ایمان کی دعوت اور ایمان کی حقیقت اور ایمان کی دعا نہیں۔ صحابہ اکرام میں ایمان کا دعویٰ نہیں تھا، ایمان کی دعا پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو ثابت قدمی عطا کرنے والے میرے دل کو ثابت قدم رکھنا۔ نبی کی مسنون دعاؤں میں سب سے زیادہ جو دعا نقل کی گئی ہے وہ یہ دعا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعائیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ ایمان کی حالت میں وفات دینا اور ایمان والوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ دعائیں پائی جاتی تھی اس زمانے میں، اور ایمان کے بڑھانے کے لیے آپس میں دعوت دی جاتی تھی، ایمان کے مذاکرے کیے جاتے تھے، ایمان کے حلقے لگائے جاتے تھے۔ اس لیے ایمان حقیقتوں کے ساتھ تھا۔ ایمان حقیقتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے زمانے کا نظام ان کے ساتھ بدل جاتا تھا، وہ زمانے کے نظام کے ساتھ نہیں بدلتے تھے۔ اس لیے دریاؤں نے انہیں راستہ دے دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تجھے تنہا قبر میں لٹایا جائے گا، منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے، جو سختی کے علاوہ کوئی چیز نہیں جانتے، جن کی آواز میں بجلی کی کڑک ہوگی، جن کی آنکھوں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی ہوگی، جن کے سر کے بال ٹخنوں سے زیادہ لمبے ہوں گے، بہت زیادہ سخت سلوک کریں گے۔ حضرت عمر نے اطمینان سے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس وقت میں ایمان کی حالت میں رہوں گا؟ حضور نے فرمایا ہاں عمر تم اس وقت ایمان کی حالت میں رہو گے۔ اطمینان سے جواب دیا اللہ کے نبی میں ایمان کی طاقت سے ان فرشتوں سے نمٹ لوں گا۔ یہ ایمان کی طاقت تھی۔ زمانے کے ماحول سے صحابہ کیا بدلتے، وہ تو آخرت کے احوال میں بھی گھبرایا نہیں کرتے تھے۔ اطمینان سے فرمایا کہ اگر منکر نکیر مجھ سے سوال کرے تو میں اپنی ایمان کی طاقت سے ان سے نمٹ لوں گا۔ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے؟ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب ایمان کا صرف تصور رہے گا اور ایمان کی حقیقت ختم ہو جائے گی تو اس زمانے میں مسلمانوں کا اسلام ماحول کے تابع بن جائے گا۔ ماحول اگر مسلمان بنائے تو مسلمان بن جائے، ماحول ہمیں دین سے ہٹا دے تو ہم دین سے دور ہو جائے۔ ہم منتظر جمعہ کے دن کے کہ ہم مسلمان بن جائے، ہم انتظار میں ہیں گھر میں جنازوں کے اٹھنے کے کہ جنازہ اٹھے تو ہم سنت لباس اختیار کر لیں اور ٹوپی اور کرتا پائجامہ پہن کر قرآن ہاتھ میں لے کر تلاوت کے لیے بیٹھ جائے اور اس وقت کے سنت طریقے معلوم کر لے۔ شادی میں پتہ چلتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں پایا جاتا ہے۔ جنازوں میں ڈھول باجے تو کوئی بھی نہیں بجاتا ہے، جنازوں میں اونچی دعوتیں اور اونچے کھانوں کا انتظام نہیں کیا جاتا ہے۔ مالدار کفن خریدنے کے لیے بڑے بڑے شوروموں کا سفر کر کے لاکھوں روپے کا کفن نہیں خریدا کرتے ہیں، لیکن شادیوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دین کے تابع ہیں یا دین کو آپ تابع بنانا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا اسلام ماحول کے تابع ہے۔ اگر ماحول دیندار بنائیں تو ہم دیندار بن جاتے ہیں، اگر ماحول ہمیں دیندار نہیں بنانا چاہتا ہے تو ہماری زندگیوں سے دین گویا کہ رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم زمانے میں کمزور ہو گئے، ذلت کی طرف ہمارے قدم بڑھتے چلے جا رہے، روزانہ شور مچایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے سنتوں میں عزت رکھی ہے، جن کی زندگیوں میں اسلام ہوتا ہے وہ زمانے میں عزیز بن جاتے ہیں، ہر ایک کی نگاہوں میں اللہ انہیں عزت دے دیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے تھے اِنَّا كُنَّا ذَلَّ النَّاسِ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم زمانے میں ذلیل تھے، اللہ نے ہمیں اسلام دے کر عزت عطا فرمائی۔ وَإِن نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ أَعَزَّنَا اللَّهُ يُذِلُّنَا اللَّهُ تَعَالَى، اگر ہم اسلام کے علاوہ چیزوں سے عزت تلاش کریں گے تو اللہ پاک ہمیں دوبارہ ذلیل فرما دے گا۔
باطل لوگوں میں رہتے ہوئے، بازاری ماحول میں زندگی گزارتے ہوئے غیروں کے طریقے اس وقت میں محبوب بنتے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام اچھے ماحول میں رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے طریقے انہیں اتنے محبوب تھے، وہ مخالف ماحول میں نبی کے طریقوں کو اس لیے ظاہر کرتے تھے تاکہ زمانے کی قوموں کو پتہ چل جائے ہم کس مزاج اور مذاق کے لوگ ہیں، اس لیے اونچے طریقے سے سنتوں کو ظاہر کیا جاتا۔ حذیفہ ابن الیمان کو حاجت نہیں تھی کہ چیخ مار کر یہ جملہ فرماتے، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان بے وقوفوں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بازو والے نے گرتے ہوئے لقمے کو اٹھانے سے ہاتھ پکڑ لیا تھا، بازو والے کو کان میں بتا سکتے تھے کہ نہیں بھئی یہ نبی کا طریقہ ہے، میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہوں، لیکن زمانے کو بتلانا چاہتے تھے نبی کے طریقے کے مقابل میں آنے والے زمانے کے حاکم دانشور وزراء وہ ہماری نگاہ میں بے وقوف شمار ہوتے ہیں، اور ہم اپنا مزاج اور مذاق اور دین اور مذہب طریقہ انسانوں کے درمیان میں واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کس مزاج اور مذاق کے لوگ ہیں۔ ایسا تو نہیں ہم سنتوں کو ظاہر کرنے سے حیا محسوس کر رہے ہیں، سنتوں کو ظاہر کرنے سے ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے، شرماتے شرماتے ہم سنتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ غیروں کے طریقے جب محبوب بن جاتے ہیں تو سنتیں زمانے کے اندر بوجھ بن جاتی ہیں، اور جو غیروں کے طریقوں سے نفرت نہ کرے وہ سنتوں کو کبھی قائم نہیں کر سکیں گے، اور جو نبی کی سنتوں کو قائم نہ کرے وہ نبی کی محبت کا حق ادا کرنے کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ نبی کی ساری محبتوں کا اظہار اس وقت نبی کے طریقوں سے پایا جاتا ہے۔ بہرحال جڑ کو پانی دینے کی ضرورت ہے، اللہ نے ایمان کو جڑ بنایا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس درخت کی جڑ سوکھ جاتی ہے اس کے پھل پھول آنا بھی بند ہو جاتے ہیں، اگر ایمان کی جڑ اگر سوکھ جائے گی تو اعمال کے پھل پھول آنا بھی بند ہو جائے گی۔ اعمال زندگیوں سے اس وقت نکلتے ہیں جب ایمان کی جڑ سوکھنے لگ جاتی ہے، جب ایمان کی جڑ سوکھ جائے گی تو زندگی سے اعمال بھی نکلتے چلے جائیں گے، ورنہ پرانے زمانے میں تصور نہیں تھا۔ صحابی نبی کی خدمت میں آئے، ایک صحابی کی شکایت کرنے لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، یہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو تعجب ہوا اس زمانے میں کون نماز چھوڑنے والا ہے۔ نبی نے ان کو بلا کر پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں۔ شکایت کرنے والوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض زکوٰۃ نکالتے ہیں، فرض روزے رکھتے ہیں، میں تو ان کے نفل اعمال کی شکایت کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ نفل اعمال بڑھ چڑھ کر نہیں کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں نفل چھوڑ دینا عیب تھا، تہجد چھوڑ دینے پر لوگ تعجب کیا کرتے تھے، صدقے اور خیرات کا اہتمام نہیں کرنے پر لوگ تعجب کیا کرتے تھے، صلہ رحمی نہ کرنے پر تعجب کیا جاتا تھا۔ جب بدر کے اندر 70 قیدی بن کر صحابہ کے گھروں میں پہنچے، صحابہ اکرام نے نرم بسترے لگائے اور ان کی خدمت میں جو کھانا تھا وہ کھانا رکھا۔ جان لینے کے لیے جو آئے تھے جب وہ فدیہ ادا کر کے مکہ المکرمہ کو پہنچے، وہاں کے غیروں نے ان سے مسلمانوں کے حالات پوچھے تو انہوں نے جا کر بیان دیا، اللہ ان مسلمانوں کو جزائے خیر دے، خود تو بھوکے پیاسے سو گئے اور ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، اور خود تو بغیر بستروں کے زمین پر پڑ گئے اور ہمارے سونے کے لیے نرم بستروں کا انتظام فرمایا ہے۔ جب غیروں کا اتنا خیال تھا، اپنوں کا کتنا خیال کیا جاتا تھا، نفلی صدقات اور خیرات کا کس قدر اہتمام کیا جاتا تھا۔ امام زین العابدین کے انتقال پر کئی گھرانوں سے رونے کی آوازیں آنے لگی، لوگوں نے تحقیق کی تو پتا چلا 70 سے زیادہ گھرانوں کی ایسے کفالت کرتے تھے جیسے ایک باپ اپنے گھر کے نظام کو چلاتا ہے، زندگی پر وظیفہ دیتے رہے، موت تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس گھر کے کفیل یہ تھے۔ ان کے انتقال پر جب بچوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی اس وقت پتا چلا کہ یہ مخلص اللہ کے دین کا داعی اس طریقے سے گھروں کی کفالت کا گویا نظام چلا رہا۔ خیر کا نظام تھا، ایمان کو بنایا گیا تھا، ایمان کے حلقے لگے تھے، ایمان کو نعمت سمجھا گیا تھا، تو ایمان کے بچانے اور بڑھانے کی فکر کی جاتی ہے۔ آج امت سے خطا ہو گئی کہ ہم نے زمانے کی چیزوں کو تو نعمت سمجھا، لیکن ایمان کو جیسے نعمت سمجھنا چاہیے ویسے ہم نے ایمان کو نعمت نہیں سمجھا ہے، اس لیے اللہ کا تعلق نہیں رہا۔ ورنہ مسلمان کے مسلمان ہونے کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، اور اللہ کے تعلق کے اظہار کا تقاضا ہے اللہ کے گھر سے تعلق قائم ہو جائے، اللہ سے تعلق ہو جائے اور اللہ کے گھر سے تعلق ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دل کی دنیا صحیح رخ پر چل رہی ہے۔
जिस्मों का निज़ाम तो दिलों के ताबे है। अगर दिलों में ईमान का कमाल आ जाए, अल्लाह का ताल्लुक आ जाए, अल्लाह के नाम की अज़मत और मोहब्बत आ जाए, अल्लाह के नाम में अज़मत पाई जाती है, अल्लाह के नाम में मिठास पाई जाती है। थानवी रहमतुल्लाहि अलैह से एक बुजुर्ग ने फरमाया, अल्लाह का नाम लेता हूँ तो यूँ महसूस होता है मेरी जुबान पर शहद के समंदर बह रहे। थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, अल्लाह के नाम से दिल तो मीठे हो जाते हैं, अगर दिल में ईमान का नूर पाया जाए तो वो मिठास जुबान पर ऐसे महसूस होगी जैसे शहद चखने से मिठास महसूस होने लगती है। ज़माने की चीज़ों में जब बच्चों को मीठापन नजर आता है, अल्लाह के नाम में किस कदर मिठास होगी, अल्लाह के नाम में किस कदर अजमत पाई जाती होगी, अल्लाह के नाम से मसलों का किस कदर हल निकल जाता है। लेकिन सही बात यह है कि जैसे अल्लाह से ताल्लुक कायम होना चाहिए, वैसे अल्लाह का ताल्लुक तबीयतों में नहीं पाया जा रहा है। इसलिए हम गाफिल हो गए, मस्जिदों के अंदर जी नहीं लग रहा है, खैर के कामों के अंदर तबीयत नहीं चल रही है, आमान हलक का कांटा बन गए हैं। शाम और इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते थे, अगर ईमान नहीं सीखोगे तो आमान हलक का कांटा बन जाएंगे और नीचे उतारना चाहोगे तो नहीं उतरेंगे और आमाल के अंदर तबीयत नहीं चलने लगेगी। अगर अल्लाह से ताल्लुक होगा तो फिर आमाल में जी लगने लगेगा। अल्लाह के ताल्लुक को जाहिर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आमाल के खजाने अता फरमाए। इसलिए मुतालिबा है कि ईमान को नियामत समझा जाए, ईमान के मुज़ाकिरे किए जाए, ईमान के हल्के लगाए जाए, ईमान के तस्करे किए जाए। जितना अल्लाह की बड़ाई के तस्करे किए जाएंगे, जितना गौर व फिक्र का मिजाज बनाते जाएंगे, सारी दुनिया का निज़ाम खुदा ने इसलिए नहीं चलाया इन चीज़ों के अंदर उलझ कर मालिक हकीकी को फरामोश कर दिया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से निगाहों को फेर लिया जाए, नहीं बल्कि चीज़ों में गौर करने का हुक्म दिया गया। तफक्करू फी खल्क़िल्लाह, चीज़ों के अंदर गौर करो ताकि इसके जरिए से तुम्हें अल्लाह की कुदरत तक पहुंचना आसान हो जाए, अल्लाह को जान सको, अल्लाह को पहचान सको। फी कुल्ली शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन, हर चीज के अंदर एक निशानी पाई जाती है जो अल्लाह के एक होने की गवाही दे रही है। इदल मरउ कानत लहू फिक्रतुन व फी कुल्ली शैइन लहू इबरतुन, अगर इंसान गौर व फिक्र का आदी बन जाए तो फिर इंसान की इबरत के लिए हर चीज उसकी रहबरी के लिए काफी बन जाती है। जब आयत नाजिल हुई तो जमाने के काजी गुजरे, काजी शुरे, ऊंचे दर्जे के काजी गुजरे, दोपहर की गर्म धूप के अंदर अस्तबल की तरफ चल रहे थे जहां ऊंटों को बांधा जाता है। रास्ते में सईद इब्नुल मुसय्यिब से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा कि इस वक्त में काजी साहब इतनी धूप में कहां जा रहे? फरमाया कि मैं अस्तबल जा रहा हूं। कि पूछा इतनी धूप में अस्तबल में जाने की क्या जरूरत है? कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई। अफला यंजुरून इलल इबली कैफ खुलिकत, अल्लाह फरमाए क्या तुमने ऊंटों के अंदर गौर नहीं फरमाया कि इसके जरिए से तुम्हें अल्लाह की कुदरत और खुदाई समझ में आ जाए। इसी आयत पर अमल करने के लिए अस्तबल जा रहा हूँ। अबू ज़र ग़िफ़ारी का इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल पर उनकी बीवी से उनके हालात पूछे गए। आखिर ये दिन भर क्या काम किया करते थे? एक कोने की तरफ इशारा करके बीवी ने बतलाया कि दिन भर इस कोने में बैठकर गौर व फिक्र करते थे और गौर व फिक्र करके अल्लाह का कुर्ब हासिल किया करते। चीजों में गौर करने का मिजाज बनाना चाहिए। आज हिसाबात में गौर कर रहे, प्रॉपर्टियों में गौर कर रहे, रिश्ते नातों के तय करने में हजारों मरतबा गौर कर लेते, 20 मरतबा मशवरा कर लेते, लेकिन जिस ईमान को बढ़ाने के लिए मखलूकात में गौर व फिक्र का आदी बनाया गया है और इस मिजाज पर डाला गया है, ये हल्के हमारे घरों के अंदर कितने कायम हो रहे। शुक्र की मजलिसें घरों में कितनी लगाई गई, मस्जिदों के अंदर शुक्र के हल्के कितने लगाए गए, ईमान के बढ़ाने की फिक्र किस कदर की गई है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने नकल फरमाया, अल ईमान यज़ीदु व यनकुस, ईमान बढ़ता भी है और ईमान घटता भी है। अगर उसके तस्किरे किए जाते हैं तो ईमान में तरक्की हो जाती है और अगर बढ़ाने की फिक्र को छोड़ दिया जाए तो ईमान का लेवल नीचे उतर जाता है। अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते थे, जो ईमान के बनाने की फिक्र नहीं करते हैं वो मरने से पहले अपने ईमान से हाथ भी धो लेते हैं। गैर महसूस तरीके से ईमान निकल जाता है। सारी दुनिया की बातिल ताकतें इस बात पर मुत्तफिक है, मुसलमानों के ईमान को कैसे सल्ब कर लिया जाए, इनके दिलों की दुनिया को कैसे वीरान कर दिया जाए। बातिल ताकतें सिर्फ ये नहीं चाहती है आमाल से हटाकर रसूम और रिवाज के अंदर उलझा दिया जाए, गुनाहों की नहुसतों में और गढ़ों में ढकेल दिया जाए,
بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں مسلمانوں کو ایمان کے دائرے سے نکال دیا جائے۔ کتنا زیادہ ارتداد کے واقعات سننے کو مل رہے۔ پرانے زمانے میں ایگزٹ کا کوئی دروازہ نہیں تھا، صرف اسلام میں انٹری کا دروازہ تھا۔ جو بھی سننے میں آتا اسلام میں داخلے کی باتیں سننے میں آتی، اسلام سے نکلنے کا تصور نہیں پایا جاتا، اس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا نا۔ لیکن جب سے دعوت کی محنت میں کمزوری آ گئی، اجتماعی طور پر امت نے محنت کو ترک کر دیا ہے اور اپنے دین کی اشاعت کے کام کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، ایمان کے اندر اور دین کے اندر کمزوری آتی چلی جا رہی۔ اس لیے مطالبہ ہے کہ اللہ کے تعلق کو قائم کیا جائے۔ ساری دنیا کی ساری چیزوں کا بدل مل جاتا ہے، اگر اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا تو اللہ کی ذات کا بدل نہیں ملتا ہے۔ سفیان بن عیینہ فرمایا کرتے تھے، لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِن فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ۔ اگر ہر چیز سے تیرا رشتہ ٹوٹ جائے تو تو اس کا بدل لا سکتا ہے، لیکن اگر اللہ سے تیرا رشتہ ٹوٹ گیا تو تو اللہ کی ذات کا بدل نہیں لا سکتا۔ مرنے والے سے کسی نے نہیں کہا اگر تم نے اللہ کو نہیں پہچانا تو ہم اس مسئلے کا حل نکال دیں گے۔ زندہ رہنے والوں کو لوگ تسلی دیتے تھے، لیکن مرنے والے کو کوئی تسلی نہیں دیتا ہے۔ مرنے والے کی تسکین اور تسلی کا سامان نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، زندگی کو غنیمت سمجھنا ہے اور ایمان کے مذاکرے کر کے ایمانی ماحول کو قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خالق مانا جائے، اللہ تعالیٰ کو رازق مانا جائے۔ ساری دنیا کے لوگوں سے جڑ کر دیکھے، مسئلوں کا حل نہیں نکلا، ایک مرتبہ اللہ سے جڑ کر دیکھے، سارے مسئلوں کا حل نکل جائے گا۔ جن کے ان کے پاس جا کر مسئلوں کا حل نکالنا چاہتے، حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ہر جگہ جا کر دیکھے، کہیں بھی مسئلے کا حل نہیں نکلا، ایک مرتبہ اللہ سے تعلق قائم کر کے دیکھے، اللہ ہر مسئلے کا حل نکال دیں۔ ان سے جڑنے کی ضرورت ہے، ان کے تعلق کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا اللہ کے تعلق کے تذکرے کیے جائیں گے، اتنا زیادہ طبیعتوں میں اللہ سے ہونے کا یقین راسخ ہوتا جائے۔ اس لیے اگر حالات پیش آ جائے تو حالات تو اللہ اس لیے ڈالتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ اس حال کے اندر تم کہاں جاتے ہیں، اس حال کے اندر تم کدھر جاتے ہیں، اس مسئلے کا حل تمہیں کہاں نظر آتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے مدینہ المنورہ کی، اللہ کے نبی کی آمد کی جب انہیں اطلاع ملی، اپنے قبیلے والوں کو تیار کیا کہ نبی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے ہیں، چلو نبی کا دیدار کرنے کے لیے مدینے کا سفر کرتے۔ اپنے قبیلے والوں کو تیار کیا، سارے قبیلے والوں کو لے کر مدینے کی طرف سفر شروع کیا۔ جب مدینے کے قریب پہنچے، کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب کھانا ختم ہو چکا تو رائے مشورے سے یہ بات طے فرمائی کہ قاصد جا کر نبی کو اطلاع کرے کہ ہمارے لیے اس وقت میں کھانے کا انتظام کرے، کیونکہ ہم نبی کے مہمان ہیں۔ قاصد گئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے۔ جب نبی کے دروازے پر پہنچے تو اللہ کے نبی قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے جن آیتوں میں اپنے رزاق ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے ان آیتوں میں ذکر فرمایا ہے کہ زمین پہ چلنے والی ہر چیز کا رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، جب یہ آیتیں ان کے کان میں پڑی، پہلا دیدار نبی کا کرنے کے لیے پہنچے، لیکن اللہ کا ایسا تعلق تھا، دلوں میں ایمان کا ایسا کمال تھا، ہر مسئلے کے حل ہونے کا اللہ سے ایسا یقین جڑا ہوا تھا، دروازے پر کھڑے ہو کر سوچنے لگ گئے، مجھے تو قاصد بنا کر بھیجا گیا کہ کھانے کی گزارش لے کر میں پہنچاؤں، لیکن اللہ تو فرما رہے کہ کھانے کا انتظام تو اللہ کرنے والے۔ کھڑے ہو کر وہیں پر سوچنے لگے، اللہ نے دل کو جما دیا، نبی سے بات نہیں فرمائی، اپنی دل کی بات دل میں دبا لیے اور اس جگہ سے نکل کر واپس چلے گئے۔ ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا کہ کھانے کا کیا ہوا؟ فرمایا کہ کھانا تو ابھی آنے والا ہے۔ یہ جملے کہہ کر زمین پہ بیٹھے بھی نہیں، اللہ نے آسمان سے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں دو خوان دے کر بھیجے، بڑے بڑے خوان لا کر ان کی خدمت میں رکھے گئے۔ سارے قافلے والے سیر ہو کر کھانا کھائے، ذرا سا کھانا اس کا بچ گیا تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ نبی نے کھانے کا انتظام فرمایا، بہتر ہے کہ یہ کھانا نبی کو واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ جب نبی کی خدمت میں پہنچے، کھانا رکھا، شکر ادا کرتے ہوئے جملے فرمائے، یا رسول اللہ، اتنا لذیذ کھانا ہم نے زندگی میں نہیں کھایا تھا، آج جو کھانا آپ نے کھلایا ہے اس سے پہلے یہ کھانا ہم نے کبھی نہیں کھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، کون سا کھانا؟ میں نے تو کسی کھانے کا انتظام نہیں کیا ہے۔ قاصد کو بلا کر تحقیق کی گئی، قاصد نے کہا، اللہ کے نبی میں آیا تو
تو تھا آپ سے گزارش کرنے کے لیے، لیکن جب یہ آیت میرے کان میں پڑی تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ اللہ کی بات پر میں اعتماد نہ کروں اور آپ سے کھانے کی درخواست کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم نے اللہ پر اعتماد کر لیا تو اللہ نے بھی تمہارے لیے براہ راست کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعے کو نقل فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے روایت میں ذکر فرمایا ہے لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر تم اللہ پر ایسے اعتماد کرو جیسے اعتماد اور بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے روزی دیں گے جیسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں، صبح سویرے خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ کہاں ان کی تجارت کا نظام ہے، کہاں ان کے احتجاج کا کوئی سسٹم ہے، کہاں انہیں نوکری اور ملازمتوں کی تلاش ہے۔ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا ہے کہ پرندے بھوکے مر رہے ہوں، بلکہ یہ تو دیکھنے میں آیا ہے جب گناہ حدیں پار کر جاتے ہیں تو جانوروں اور پرندوں کی وجہ سے اللہ پاک انسانوں کے لیے بھی پانی اور کھانے کا سسٹم چلا دیتے۔ روایت میں اگر یہ بے جان اور بے زبان جانور نہ ہوتے تو پھر کھانے پانی کے سسٹم کو بند کر دیا جاتا۔ اعتماد کی ضرورت ہے، اعتقاد کی ضرورت ہے، ایمان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی معرفت بتلائی گئی، اللہ رب العزت کا تعلق اگر قائم ہو جائے گا تو آخرت کا مقابلہ دنیا سے چلتے رہتا ہے۔ آخرت کو اختیار کرنا اور دنیا کو نظر انداز کرنا، یہ سب سے بڑی معرفت بتلائی گئی۔ اسباب اور اعمال کا تقابل چلتے رہتا ہے، اسباب کو نظر انداز کرنا اور اعمال کو گلے سے لگا لینا یہ معرفت کی علامتوں میں سے بتلایا گیا ہے۔ اگر دل میں ایمان کا نور کمزور ہو جائے تو ہم دنیا کو اختیار کر لیں گے اور آخرت کو امیدوں میں اور ارادوں کے اندر ڈال کر ہم آگے بڑھ جائے۔ ہم اپنی ذات کا نقصان کرنے والے، آج دنیا میں نہ کماؤ تو کوئی بھی کھلا سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر کمائی کا سسٹم نہ کرے، قرضوں کے اندر پھنس جائے اور اگر اس کی دکان چلنے نہ لگے، کوئی نہ کوئی اس پر رحم کھا کے اسے عطا کر دیتا ہے، لیکن آخرت کے نظام میں کوئی ساتھ نہیں دے سکتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں نیکیاں تو دور کی بات ہے، ایک نیکی اگر کوئی دینا چاہے تو نہیں دے سکتا ہے۔ ایک نیکی کہیں سے اگر لانا چاہے تو ایک نیکی کا مسئلہ کہیں سے حل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس زندگی کو غنیمت جاننا ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر ٹھکانے لگانا ہے۔ اس زندگی کے اندر صحیح طریقے سے اعمال کا کرنا، معرفت کا حاصل کرنا، اللہ رب العزت کے تعلق کو سیکھنا، اپنے ایمان کو بنانا، ایمانی مذاکروں اور ایمانی حلقوں کو قائم کرنا تاکہ اللہ رب العزت کا تعلق ملے، اللہ رب العزت کی محبتیں ملے، اللہ رب العزت کی معرفت ملے، اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہونے کا ہمیں یقین نصیب ہو جائے۔ صحابہ اکرام کو یقین تھا، اس لیے دنیا کا مقابلہ جب آخرت سے ہوتا تو آخرت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ حضرت علی نے آ کر اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے بتلایا تمہارے ابا جان کے پاس بکریاں بھی آئی ہیں اور غلام بھی آ چکے ہیں، جاؤ جا کر ابا جان سے کچھ مانگ کر لے کر آؤ تاکہ ہمارے فاقے کا مسئلہ حل ہو جائے۔ پیٹ سے لگ رہا ہے، فاقے حد تجاوز کر رہے ہیں، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، طبیعت بے قابو ہو رہی ہے، فاقوں کا برداشت کرنا بے بس ہوتے جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں بے قابو ہو کر اپنے گھر سے نکلی، خیالات بالکل عجیب و غریب چل رہے ہیں۔ نبی کی خدمت میں فاطمہ الزہرا پہنچی، اللہ کے نبی کے پاس جا کر ایسا عجیب جملہ فرمایا، اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ، فرشتوں کی غذا تو سبحان اللہ اور الحمدللہ ہے، ہم تو انسان ہیں، ہماری غذا دنیا کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ جذباتی جملے تھے، جب طبیعت بھڑک جاتی ہے، فاقے حد سے گزر جاتے ہیں، طبیعت کے اوپر حملے ہو جاتے ہیں اور طبیعت بے قابو ہونے لگتی ہے۔ ایسے وقت کے یہ عجیب و غریب جملے تھے جو زبان سے نکلے۔ جب یہ جملے فرمائے اللہ کے نبی مسکرانے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی بکریاں اور غلام موجود ہے، اگر چاہے تو یہ لے لینا، لیکن جبریل علیہ السلام ابھی 5 تازہ کلمات لے کر آئے، اگر وہ کلمات چاہیے تو وہ کلمات لے لینا، لیکن یاد رکھنا دنیا اور آخرت دونوں ایک ساتھ نہیں مل سکتے۔ اگر دنیا چاہیے تو پھر یہ آخرت کے کلمات نہیں ملیں گے، اگر آخرت چاہیے تو پھر یہ دنیا تجھے نہیں مل سکتی ہے۔ سوچ میں پڑ گئی، فاقے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، پیٹ سے لگ رہا تھا۔ ایسے وقت میں فرمایا اللہ کے نبی جو جملے جبرائیل لے کر آئے وہ جملے ہی مجھے آپ سکھلا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے 5 جملے سکھلائے، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذا القوة المتین، یا ارحم الراحمین۔ یہ 5
5 جملے لے کر خالی ہاتھ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی. حضرت علی دروازے پر انتظار کر رہے. فاطمہ الزہرا کچھ لے کر آئے گی تو ہمارے فاقوں کے مسئلوں کا کچھ حل نکل جائے گا. جب خالی ہاتھ آتی ہوئی نظر آئی, حضرت علی نے پوچھا کہ کیا ہوا, کچھ لے کر نہیں آئی؟ فرمانے لگی علی عجیب دن آیا ہے, آج میں دنیا لینے کے لیے گئی تھی لیکن اللہ نے مجھے آخرت دے کر واپس لوٹایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ماجرا پوچھا کہ کیا بات ہے؟ جب یہ جملے سنائے تو حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ, آج کا دن تیری زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت دن ہے کہ تو دنیا لینے کے لیے گئی تھی لیکن اللہ نے تجھے آخرت دے کر واپس لوٹایا. دل میں اگر اللہ کا تعلق ہوگا, اگر دل میں ایمان پایا جائے گا تو پھر آخرت کو ترجیح دینا آسان ہوگا, اعمال کو ترجیح دینا آسان ہوگا, اعمال کی نسبتوں پر کھڑے ہونا آسان ہوگا. اگر دل سے ایمان کمزور ہو جائے تو پھر طبیعت ادھر ادھر مائل ہو جاتی ہے. اس لیے سب سے بنیادی جو اس وقت کی ضرورت ہے ایمان کے حلقے قائم کرنا, ایمانی مذاکروں کی مجلسیں قائم کرنا, اللہ رب العزت کے تعلق کو سیکھا جائے. جتنا اللہ کے مذاکرے کریں گے, جتنا اللہ تعالیٰ کے تعلق کے تذکرے کریں گے, مسجدوں کے اندر ایمانی حلقے لگا کر اللہ کی بڑائی کے تذکرے کیے جائیں گے, دل کے اندر ایمان ترقی کرتا جائے. جتنا ایمان ہوتا ہے اتنے ہی اعمال زندگیوں کے اندر آتے, اتنا ہی اعمال پر استقامت ملتی ہے, اسی قدر زندگیوں کے اندر صفات آتی جاتی ہے, اسی قدر تقوی اور طہارت, زہد و قناعت زندگیوں میں پائی جاتی ہے, معاملات اور معاشرت درست ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کا سلیقہ پایا جاتا ہے. جو آدمی پکے طور پر مومن بن جائے اس کی ساری زندگی ہری بھری بن جاتی ہے. اور اگر زندگیوں کے اندر ایمان ہی اگر کمزور ہو جائے, اگر جڑ سوکھ جاتی ہے تو ساری شاخیں بھی سوکھ جاتی ہے. اگر ایمان کی جڑ اگر خشک ہو جائے تو پھر زندگی میں اعمال کہاں سے آئیں گے؟ جو اعمال پائے جاتے ہیں ایک ایک کر کے وہ بھی زندگیوں سے نکلتے چلے جائیں. اس لیے ساری دنیا میں ان سے ہونے کے تذکرے تو خوب پائے جا رہے. بڑے ڈاکٹروں کے تذکرے ہیں, بڑے منسٹروں کے تذکرے ہیں, بڑے بڑے عہدیداروں کے تذکرے ہیں. ہم ساری دنیا کی چیزوں کی نفی کرنے کے مکلف ہیں کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے, جو ہوتا ہے بس اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. آج تک جو ہوا وہ اللہ کے کرنے سے ہوا, قیامت تک جو ہوگا وہ صرف ایک اکیلے اللہ کے کرنے سے ہوگا. ساری دنیا مل کر ایک کنکر ہلانا چاہے, ساری دنیا کی مشینری لگا کر ایک کنکر زمین سے ہٹانا چاہے تو ایک کنکر پوری دنیا مل کر نہیں ہٹا سکتی ہے جب تک کہ اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو جائے. ایک پتے کو زمین پر گرانا چاہے تو ایک پتے کو زمین پر پوری دنیا مل کر نہیں گرا سکتی ہے. زبردست طاقت رکھنے والے, زبردست قدرت رکھنے والے, کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی کو چلتے ہوئے دیکھنے والے, اتنا ہی نہیں یسمع و یرا خریر دمائها فی عروقها, اس چونٹی کی رگوں میں دوڑنے والے, خون کے آٹ کو سنتے بھی اور خون کے چلنے کے انداز کو دیکھتے بھی. ہم سے غافل کہاں سے ہو جائیں گے؟ حفاظت کا سسٹم چلانے والے, ہزاروں گناہوں کے باوجود ہماری اپنی حفاظت کا طرز چلایا جا رہا ہے. اللہ کی حفاظت کا سسٹم چل رہا ہے. لہو معقبات من بین یدی ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے حفاظت کا سسٹم قائم کیا گیا ہے. زمانے کے مفسر نے نقل فرمایا ہے, زمانے کے مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ اگر اللہ پاک کی حفاظت کا سسٹم نہ ہوتا تو انسانوں کو جنات زمین پر سکون سے رہنے نہ دے. ہزاروں لاکھوں گناہ ہوئے, روزیوں کا سسٹم بند نہیں فرمایا, پانی کا سسٹم بند نہیں فرمایا, ہواؤں کا سسٹم بند نہیں فرمایا, نعمتوں کے دہانے اور خزانے کھولے ہوئے اس انتظار میں ہیں کہیں نہ کہیں تو مڑ کر ہماری طرف آ جائے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے تعلق کو وابستہ کر لے. زندگی میں اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے, یہ مختصر سی زندگی بطور امانت کے خدا نے عطا فرمائی ہے. اس لیے ساری محنتوں کا خلاصہ ہے کہ دل کی دنیا کو آباد کیا جائے, اللہ تعالیٰ کے تعلق کو سیکھا جائے, دلوں کی دنیا کو اللہ کے تعلق سے آباد کیا جائے, اللہ رب العزت کو رازق خالق مانا جائے, ہر مسئلے میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. ہر کام کے بنانے والے اللہ ہی ہے, اگر وہ عزت دینا چاہے پوری دنیا مل کر ذلت نہیں دے سکتی ہے. سمجھانے کے لیے انہوں نے بتلایا, فرعون کو سلطنتوں میں رکھ کر انہوں نے ذلیل کر دیا, شداد کو دنیا کی جنت میں رکھ کر ذلیل کر دیا, نمرود کو نعمتوں میں رکھ کر اللہ نے ذلیل کر دیا, حامان کو وزارتوں میں رکھ کر خدا نے ذلیل کر دیا, کعب بن اشرف کو حسن میں رکھ کر اللہ نے ذلیل کر دیا. اور جب اللہ نے کامیاب کرنا چاہا یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں کامیاب کیا. اللہ کے نبی غار ثور میں زندگی پر خطرات محسوس ہو رہے, اللہ نے وہاں
वहां से उठाकर ऊंची मेराज पर पहुंचा दिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में रखकर ऊंचे मकाम और मर्तबे पर पहुंचाया है। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रखकर इज्जत अता फरमाइए। अल्लाह जब इज्जतें देना चाहे तो इज्जतों की मेराज करा देते, और अगर वो जलील करना चाहे सारी दुनिया की चीजें मिलकर हमें इज्जत नहीं दे सकती। इस यकीन को दिलों में बिठाना है। दुनियादारों के साथ रहते हुए, दुनिया वालों के साथ रहते हुए जिंदगियों से दीन कमजोर होते चले जा रहा है और जिंदगियों से दीन निकलते चले जा रहा है। हर मुसलमान ने दीन का एक हिस्सा सट करके रख लिया है। इतने दीन पर अमल कर लेना काफी है। मुसलमानों का पुराने जमाने का दस्तूर ऐसा था, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई दीन का हिस्सा छूट जाता तो उसको पकड़ने के लिए अपनी जान खपा दिया करते थे। न नफिल छोड़ना गवारा था, न फर्ज छोड़ना गवारा था। एक जर्रा बराबर दीन जिंदगियों से निकल जाए इसका कोई तसव्वुर उस जमाने में नहीं पाया जाता। लेकिन अगर अभी ईमान सीखेंगे, ईमानी हल्कों को कायम करेंगे, ईमानी माहौल और मिजाज बनाएंगे, उसकी बरकतों से जिंदगियों में इताअत आती जाएगी, दीन जिंदगियों से छलकता जाएगा। दीन ऐसी चीज नहीं है कि उसको किताबों में बंद करके रखा जाए, उसको कुरान के पारों के अंदर तलाश किया जाए। दीन तो मुसलमानों की जिंदगियों में ढूंढा जाता है। सहाबा मुल्कों का सफर करते जाकर फरमाते कूनू मिसलना, तुम हम जैसे बन जाओ। उनकी जिंदगियों को देखकर लोग बदल जाया करते थे, उनके तौर तरीकों को देखकर लोगों की जिंदगियां बदल जाया करते थे। आज हमको देखकर लोगों ने इस्लाम के बारे में नफरतों भरे अंदाज इख्तियार कर लिए और उनकी तबीयत इस्लाम से मुतनफ्फिर होती चली जा रही है। और मुसलमानों के महल्लों में रहना गैरों को इस जमाने के अंदर गवारा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बोझ महसूस कर रहे हैं। अगर हम इस्लाम के साथ चलते, इस्लाम के तौर और तरीकों के साथ चलते, अगर ईमानी माहौल कायम करते, और ये ईमान के बनाए बगैर ये बात मुमकिन नहीं होती है। जिन्होंने ईमान को बनाया था वो माहौल नहीं देखा करते थे, हर हाल के अंदर ईमान और दीन के तकाजों को पूरा कर दिया करते। अल्लाह के नबी सफर चल रहा है। एक सहाबी को देखा, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाहु अन्हु नबी के साथ है। जिस्म के ऊपर एक ऐसी चादर पहने हुए जिस चादर के अंदर जर्द रंग पाया जाता है। मर्दों के लिए उस चादर को पसंद नहीं किया गया है। अल्लाह के नबी ने गिरानी के साथ ये जुमले फरमाए, ऐ अब्दुल्ला तुमने क्या चादर पहन रखी है? जब सफर से वापस लौटे सबसे पहला अमल घर में दाखिल होकर ये किया, उस चादर को निकाल कर चूल्हे के अंदर डाल दिया। जब नबी की खिदमत में पहुंचे, अल्लाह के नबी ने पूछा कि वो चादर का क्या हुआ? फरमाया अल्लाह के नबी वो तो तन्नूर में जल चुकी है। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ अब्दुल्ला बेहतर होता औरतों को दे देते, घर की औरतें इस चादर से नफा उठा लेती। तो ये जुमले फरमाए, नबी जी जो चीज आपकी निगाहों से गिर गई अब वो दुनिया में किसी के काम के लायक नहीं रही। हम कहां नबी के तरीकों को गिरा दे रहे, नबी की बातों को कमजोर कर दे रहे, नबी की बातों को जिंदगियों के अंदर कम तरीके से जगह दी जा रही है। क्यों? ईमान से सही ताल्लुक नहीं पाया जाता है। अगर ईमान से ताल्लुक पाया जाएगा तो फिर माहौल को नहीं देखा जाएगा। जुसामा बिन मुसाहिक को तुमर रजी अल्लाहु अन्हु ने कासिद बनाकर शाह रूम के पास भेजा था। जब शाह रूम को इत्तला मिली तो इनके इकराम और इस्तकबाल में एक सोने की कुर्सी बनाया और सोने की कुर्सी बनाकर अपने महल के अंदर उस कुर्सी को रखा। और मुसलमानों के कासिद जब वहां पर पहुंचे, इस सोने की कुर्सी के ऊपर उनको बिठाया, थोड़ी देर तक बैठकर बातचीत करते रहे। जैसे ही वो सोने की कुर्सी पर निगाह पड़ी, कुर्सी से उतरकर जमीन पर बैठ गए। बादशाह को ताज्जुब होने लगा, बादशाह की निगाहों में ये हल्के महसूस होने लगे। तो बादशाह ने जुमले फरमाए, ये कुर्सी तो हमने आपके इस्तकबाल में बनाई थी। साफ फरमा दिया, हमारे नबी ने जिस चीज से मना कर दिया उसके जरिए से हमारी इज्जतें कभी बड़ी नहीं हो सकती। सारी इज्जत इस्लाम में पाई जाती है, सारी इज्जत दीन में पाई जाती है, सारी इज्जत सुन्नतों में पाई जाती है। जितना नबी के तरीकों को इख्तियार करेंगे उतना ज्यादा जमाने के अंदर बुलंद होते चले जाएंगे। आज मुसलमान का मुसलमान होना पर्दे के अंदर क्यों चला गया? सलाम करने के लिए क्यों सवाल करना पड़ रहा है? गिने चुने महल्ले में मुसलमान क्यों नजर आ रहे? क्या नबी के तरीके ऐसे थे? उसको अलमारियों के अंदर बंद कर दिया जाता, उसको किताबों के अंदर बंद कर दिया जाता। यूनिफॉर्म पहनकर लोग जमाने में फख्र से फिरते और ड्रेस पहनकर अपनी बड़ाई को जाहिर करते। अल्लाह ने अगर किसी को वकील बना दिया वो अपने लिबास से अपनी वकालत को जाहिर करता है। अल्लाह ने किसी को डॉक्टर बना दिया वो अपनी यूनिफॉर्म से अपनी डॉक्टरी को जाहिर करता है। मुसलमान अपने इस्लाम को अल्लाह के नबी के तरीकों से जाहिर क्यों नहीं कर सक रहा है? नबी के तरीके हल्के क्यों बने? सारी इज्जतें नबी के तरीकों में, सारी बुलंदियां नबी के तरीकों में। नबी का एक तरीका सारी दुनिया के अल्लाह वालों की करामत
करामतों से बढ़कर नूरानी, नबी के तरीके से बढ़कर जमाने के अंदर कोई खूबसूरती नहीं पाई जाती है। जो नबी के तरीकों को इख्तियार करे, अल्लाह उन्हें जमाने में हसीन बना देते, अल्लाह उन्हें जमाने में मुअज़्ज़ज़ बना देते, नेक लोगों के दिलों में अल्लाह उनकी मोहब्बत डाल देते, बुरे लोगों के दिलों में खुदा उनका रौब डाल देते और उनको दीन पर इस्तिकामत दे देते और उनके लिए अल्लाह रिस्क की वसातों को आसान कर देते। सारे फजाइल अल्लाह ने सुन्नतों के साथ जोड़ कर रखे। हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, अगर दिल में ईमान आएगा तो जिस्म से इबादतें और सुन्नतें जाहिर होने लगेंगी। जब गैरों के दरमियान में रहेंगे, गैर देख कर हमको मुसलमान होना जान लेंगे और मुसलमानों के तौर तरीकों को मालूम कर लेंगे। आज मुसलमान को नहीं जान सक रहे तो गैर मुसलमानों को कहां से जान सकते। पुराने जमाने में सुन्नतों का नजरअंदाज नहीं किया जाता था, एक एक सुन्नत का एहतमाम किया जाता था। शाम और इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हमारी इस मेहनत का खुलासा है, हम इहयाए सुन्नत चाहते। नबी ने सहाबा को जिन तरीकों पर छोड़ा था वो तरीके उम्मत के अंदर जिंदा हो जाए, वो तरीकों का एहतमाम पाया जाए। जो जो तरीके नबी के उस जमाने में पाए जाते थे, एक भी तरीका नजरअंदाज ना किया जाए। शाम और इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह आखिरी उम्र में सख्त बीमार हो गए, जानकुनी की कैफियत चल रही है। रोजाना हकीम आकर नब्ज देखते, जर्रा बराबर किसी दवा का कोई असर नहीं पाया जाता। एक दिन हकीम ने आकर देखा, बिल्कुल हशाश बशाश है, सेहतमंद हो गए। हकीम और डॉक्टर को ताज्जुब हुआ, वो पूछने लगा कि आखिर कौन से डॉक्टर से आपने राब्ता किया, कौन सी दवा आपने इस्तेमाल फरमाई। हैत ने कहा कि कोई भी दवा इस्तेमाल नहीं की गई। फिर आपको सेहत कैसे मिल गई? तो हैत ने फरमाया, पूरी जिंदगी जिस काम पर लगाए थे अल्लाह ने आज वो काम का मजा चखा दिया और उस काम की कीमत वसूल हो गई और मेरी जिंदगी का काम वसूल हो चुका है। डॉक्टर ने पूछा, फिर हुआ क्या, बताइए तो सही। तो जवाब में ये वाकया सुनाया, चारपाई के ऊपर लेटे हुए थे, सामने पानी के घड़े रखे हुए थे। एक शख्स पानी पीने के लिए घड़े के पास पहुंचे। जब वो बाएं हाथ से पानी पीने लगे, एक मेवाती दूर से चिल्लाते हुए पहुंचे, अरे मियां अपने हाथ से पानी पियो। मेवात के अंदर सीधे हाथ को अपना हाथ कहा जाता है, सीधे हाथ से पानी पियो। जब ये जुमले हज़रत ने सुने तो हैत ने फरमाया, बस मेरा काम बन गया। मैं यही चाहता था मेरे साथियों में खिलाफ सुन्नत देखने की ताकत खत्म हो जाए। सुन्नतों को मिटाना तो दूर की बात है, मुसलमान तो सुन्नत के मिटने को देख भी नहीं सकता। मुसलमान की शान है, सुन्नतों को दफन नहीं किया जा सकता है, सुन्नतों को जुबा नहीं किया जा सकता है। मर्जुल मौत में है और नमाज का वक्त होता तो खुदाम से फरमाते, चारपाई को उठा कर ले जाकर सब के अंदर रखो। मौलाना मंसूर साहब नोमानी रहमतुल्लाह अलैह जमाने के बड़े आलिम गुजरे, बड़ी ऊंची किताबों के मुसन्निफ है। मारिफुल हदीस जो उनकी किताब है, जो मस्जिदों के अंदर तालीम के लिए इस्तेमाल होती है, बड़े ऊंचे खानवादे से ताल्लुक रखने वाले, इल्मी घराने से ताल्लुक पाया जाता है, उस वक्त मरकज में मौजूद थे। उन्होंने फरमाया कि इस वक्त में शरई तौर पर गुंजाइश है, आप चाहे तो यहीं पर नमाज पढ़ लें। जमात के साथ नमाज पढ़ना चाहते थे, चारपाई को उठाकर रखने का हुक्म दिया था, चारपाई ले जाकर सब में रखी जाए और वहां जमात के साथ नमाज पढ़ना चाहते थे। जब मौलाना ने यह फतवा दिया तो घूर कर मौलाना को देखने लगे और ये जुमले फरमाए, अरे मियाँ अजीब बात है, पूरी जिंदगी मैं ईमान को बचाता रहा, अब मरते मरते तुम मुझे मुनाफिक बनाकर मारना चाहते हो। एक सुन्नत का छोड़ना गवारा नहीं था। जमात तो फर्ज है, लेकिन जमात से पढ़ना सुन्नत अमल है। जमात के साथ पढ़ने की फजीलत नकल की गई है। जब खुदाम चारपाई को उठाकर लेकर चलते, जब मस्जिद की जहां से हज शुरू होती, अपने सीधे पैर को जरा आगे करा किया करते और जब बीमारी बहुत बढ़ गई, पैर आगे कराना चाहते तो आगे नहीं होता। इतनी ताकत भी जिस्म के अंदर नहीं पाई जा रही थी। अपने दोनों हाथों से बाएं पैर को पकड़ते और पकड़कर बाएं पैर को पीछे खींच लेते। खुदाम पूछने लगते, पैर में कोई तकलीफ पाई जा रही है? तो फरमाते, नहीं तकलीफ नहीं है, सीधे पैर से मस्जिद में दाखिल होना सुन्नत है, सुन्नत तरीके पर दाखिल होने की कोशिश कर रहा। यहाँ तक सुन्नतों पर अमल करके बतलाया, सुन्नतों को नजरअंदाज नहीं करते थे। उमर बीमार हो गए, लोग इयादत के लिए आने लगे। एक साहब इयादत के लिए जब पहुंचे तो उनके टखने से नीचे चादर लटक रही थी। जब वो जाने लगे तो उमर ने हाथ पकड़ कर कहा, बेटे तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे नबी का तरीका टखने से ऊपर कपड़े पहनना है, टखने को छुपाने की गुंजाइश नहीं पाई जाती। साहबा की ताकतों में नहीं था। पुराने जमाने में लोग सुन्नतों को जुबा नहीं किया करते थे। इस जमाने में अल्लाह ने मुसलमानों का इस्लामी तशक्कुस जो सुन्नतों को बनाया था, हमने अपने हाथों से अपना तशक्कुस खत्म कर दिया और उम्मीद बांधे हुए अल्लाह आखिरत में हमें मुसलमानों की फेहरिस्त में शामिल
حاصل کر لے. آج خدا نے مجھے اختیار دیا کہ میں اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر دوں, میں اپنا مسلمان ہونا واضح کر دوں. باطل طاقتیں دو اسلامی تشخص کو مٹانے کے در پر ہے. اگر تم اسلامی تشخص کے ساتھ چلو گے تو نشان ملامت بنائے جاؤ گے. یہ وقت تھا نوجوان سنتوں کا اہتمام کرتے, ایک ایک نبی کے طریقے پر عمل کرتے اور نبی کی محبت کو ظاہر کیا کرتے. لیکن ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے تو زندگیوں سے سنت بھی رخصت ہو جاتی ہے اور جسم سے اعمال بھی نکل جاتے ہیں. پھر مسجدیں ویران ہونے لگتی ہیں, پھر ماحول کے اعتبار سے عبادتوں کا سسٹم چلتا ہے. اس لیے ذمہ داری ہے ایمانی ماحول کو قائم کیا جائے, ایمان کے حلقے لگائے جائے, اللہ کے تعلق کے لیے محنتیں اور اللہ کے تعلق کے لیے کوششیں کی جائے, اللہ کے گھر سے اپنے رشتے کو قائم کیا جائے. مسلمان اسی کو کہتے ہیں جس کا دل مسجد سے ایسے جڑا رہتا ہے جیسے مچھلی کا پانی سے جڑا رہتا ہے. جتنی پانی کی ضرورت مچھلی کو ہے اس سے زیادہ مسلمان کو مسجد کی ضرورت. آج ہم نے اپنے ہاتھوں سے مسجدوں کو ویران کر دیا. میری اپنی دکان کی ویرانی مجھے پسند نہیں ہے, میرا اپنا شو روم ویران ہو جائے مجھے پسند نہیں ہے. مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے, کتنے تم مسجد کے بنانے والے آباد رکھنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے در و دیوار تو کچے بنائے تھے, اپنے ہاتھوں سے مسجد کو بنایا تھا. طلق بن علی جب مدینہ المنورہ پہنچے, مسجد نبوی نبی سے ملنے کے لیے پہنچے تو دیکھا نبی اپنے پیٹ کے سہارے سے اینٹوں کو اٹھا کر لے جا کر دیوار پر رکھ رہے. یہ آگے بڑھ کر جب اینٹ پکڑنے لگے تو طلق بن علی سے نبی نے فرمایا تمہیں گارے کے ملانے میں مہارت ہے, تم گارا ملا کر لے کر آؤ اور یہ خدمت میرے حوالے کرو. ایسے کام کیا, نقل کیا گیا کتابوں کے اندر. صحابہ اور اللہ کے نبی نے ایسے کام کر کے بتلایا. جب زمانے کے اندر کام کرنے والے, کوئی اپنا گھر بنانے والے جیسے کام کر کے کوئی تعمیر کرتے, ایسے کام کر کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے مسجد تعمیر فرمائی. اس کے بعد مسجد کو ایسے آباد کیا, کسی قسم کی کوئی ویرانی نہیں, ہر مسئلے کے اندر مسجد جانا سکھلایا. حضرت عثمان غنی نبی کے گھر پہنچے, نبی موجود نہیں ہے. ام المومنین سے پوچھا کہاں گئے, گھر میں کھانا نہیں تھا تو کھانے کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مسجد گئے. سمامہ بن اسال کو گرفتار کیا گیا, علاقے کے سردار تھے, اللہ کے نبی کی خدمت میں لایا گیا. پیٹرولنگ پر چلنے والی صحابہ کی جماعت نے گرفتار کیا تھا. جب نبی کی خدمت میں لایا گیا ان کی تربیت کے لیے, ان کے دل کی گندگیوں کو بدلنے کے لیے اور دل کی نجاستوں کو پاک کرنے کے لیے, انہیں واش اور صاف کرنے کے لیے جس ماحول کی ضرورت تھی مسجد کے اندر ان کو رکھا گیا, مسجد کے اندر انہیں باندھا گیا. روز صبح آ کر نبی فرماتے اے سمامہ اسلام قبول کر لو. وہ جواب میں فرماتے اسلام کی امید مت رکھنا, جان چاہیے تو جان لے لینا, مال چاہیے تو مال لے لینا, لیکن مجھ سے اسلام کی امید مت رکھنا. 3 دن تک یہی جملے فرمائے. اللہ کے نبی ان کے جملے سن کر مسکراتے رہے تھے. تیسرے دن نبی نے فرمایا انہیں آزاد کر دو. رسیاں کھول کر جب انہیں آزاد کیا گیا, 72 گھنٹے مسجد کے ماحول میں گزرے, طبیعت بدل گئی. قریب کے باغ میں جا کر کپڑے پہنے, غسل کیا, نبی کی خدمت میں آ کر بیٹھ کر فرمانے لگے نبی جی مجھے کلمہ پڑھائیے, میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. جب پتھر دل زمانے کے مسجدوں کے اندر آ کر بدل سکتے ہیں تو جن کے سینوں میں ایمان کا نور پایا جاتا ہے کیا وہ مسجدوں کے اندر آ کر نہیں بدلیں گے؟ ان کی تربیت کا کس قدر سسٹم چلے گا؟ زمانے کی باطل چیزیں ہمیں مسجد کے اندر آنے نہیں دیتی ہے. ہر مسئلے میں مسجد سے تعلق جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تم وقت پر اللہ سے دعا کر کے اگر بارش نہیں کراؤ گے تو پھر تمہیں سودی قرضے لینے پڑیں گے اور سودی قرضوں سے کھیتوں کا نظام چلانا پڑے گا. آج مسلمان سودی قرضوں میں کیوں پھنس گئے؟ سود کی لعنت زندگیوں سے کیوں رخصت ہو گئی؟ ہر مسلمان قرض کی لعنتوں میں کیوں پھنس گیا؟ کیونکہ اللہ کے گھر سے تعلق نہیں پایا جا رہا ہے. ہر مسئلے کے لیے مسجد کا رخ کیا جاتا تھا. اللہ کے نبی مسجد پہنچے, ابو امامہ مسجد میں, اللہ کے نبی نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا اللہ کے نبی قرض زیادہ ہو گیا ہے, قرض کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مسجد آیا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا دعا پڑھو, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اگر اس دعا کو تم پڑھتے رہو گے احد پہاڑ کے برابر بھی اگر قرضہ ہوگا یہ سارے قرضے کو اللہ تمہارے صاف کر دے گی. ہر مسئلے کا حل مسجد میں. بیماری کی خبر ملے تو مسجد, اگر کوئی کسی قسم کا قحط آ جائے تو مسجد, اگر زمانے میں کوئی بھی تکدر پیش آ جائے, انفرادی اور اجتماعی حالات پیش آ جائے تو اللہ یہ حالات مسلمان پر اس لیے ڈالتے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. بیماری پر ڈاکٹر یاد آتے یا پھر اللہ کا گھر یاد آتا ہے. مسئلہ
مسئلے پیش آ گئے تو لیڈر یاد آتے ہیں یا اللہ کا گھر یاد آتا ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج مسئلوں پر لوگ احتجاج کرتے ہیں اور ملکوں کی حکومتوں کو منظور کرانے کے لیے اپنے مدعا ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور راستوں کے اوپر احتجاج میں پڑ جاتے ہیں. اگر اس احتجاج کے بجائے روزہ رکھ کر اللہ کے گھر میں پڑ جاتے اور اللہ رب العزت سے اعتکاف میں رہ کر دعائیں مانگتے, اللہ ان کے سارے مسئلوں کو حل کر دیتے اور اللہ انہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتے. ہم مسجد کے در کو صحیح سے پکڑ نہیں سکے. سارے مسئلوں کا حل مسجد سے. صحابہ مسجد جایا کرتے تھے, اللہ کے نبی مسجد جایا کرتے تھے, ہر کام مسجد سے کیا جاتا تھا, علم کے حلقے مسجد میں لگا کرتے تھے. حضرت ابو دردہ دمشق پہنچے, لوگوں نے ان کے رہنے کے لیے گھر بتایا تو انہوں نے کہا گھر کی ضرورت نہیں, میں تو مسجد میں قیام کرنا چاہتا ہوں. جامع مسجد دمشق کے اندر قیام فرمایا, ایک آدمی کو لے کر قرآن سکھانا شروع کیا, کام کرتے رہے. زمانہ گزرتے گزرتے وہ وقت آیا محراب کے اندر بیٹھ کر علم کے حلقے لگاتے, ایمان کے حلقے لگاتے, مسائل کے حلقے لگاتے, قرآن کے حلقے لگاتے اور حلقوں کی نگرانی کیا کرتے تھے. ان کے احوال میں لکھا ہوا ہے جب ایک دن آنے والوں کی تعداد گنی گئی 1600 لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے قرآن اور حدیث کا درس سیکھ رہے تھے. مسجدوں کا آباد کرنے کی ضرورت ہے. مسجد ایسی چیز نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے لاک کھول دیا گیا اس کے بعد اسے بند کر کے رکھ دیا گیا. بہتر ہوتا کہ آدھے گھنٹے کے لیے دکان کھولتے, آدھے گھنٹے کے لیے شو روم کھولتے, آدھے گھنٹے کے لیے اپنے زمانے کے نظام کو چلاتے. اللہ کے گھر کو 24 گھنٹے آباد رکھا جاتا. بہانے کے طور پر دکان چلائی جاتی ہے, بہانے کے طور پر ملازمت کی جاتی ہے. اللہ نے کہیں دنیا کے فضائل نقل نہیں فرمائے. یہ نہیں فرمایا کہیں بھی 10 گھنٹے دیے بغیر تمہیں روزی نہیں مل سکتی ہے. نہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں دنیا کی طرف جانے والوں کو ضرور روکا. جب یہ فرمایا میں ملک شام تجارت کے لیے جا رہا ہوں, اللہ کے نبی نے کہا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. صحابی آ کر فرمانے لگے آج کی تجارت میں بہت نفع ہوا. کتنا نفع ہوا؟ 300 اوقیہ چاندی مجھے نفع میں پچی. اللہ کے نبی نے فرمایا 2 رکعت نفل نماز کی قدر و قیمت یہ 300 اوقیہ سے زیادہ پائی جاتی ہے. مڑ کر دیکھنے نہیں دیا, دنیا کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیا. راستے سے گزر رہے تھے, ایک صحابی کے مکان کے پاس سے گزر ہوا. آپ نے گرانی سے پوچھا کہ یہ کون مکان بنا دیے؟ اللہ کے نبی کو جب انصاری صحابی کا پتا چلا وہ مسجد میں آئے نبی سے ملنے تو اللہ کے نبی نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اور اپنی نگاہوں کو پھیر لیا. وہ بے چین ہو کر صحابہ سے پوچھنے لگے. جب انہیں بتلایا گیا ہو سکتا تمہارے مکان کی گرانی ہے تو وہ واپس گئے اور اپنے اس مٹی کے قبے کو گرا کر صاف کر دیا. زمانے کے بعد اللہ کے نبی کا گزر وہاں سے ہوا. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ مکان کہاں چلا گیا تو اللہ کے نبی کو بتلایا گیا صحابی نے اس مکان کو صاف کر دیا. ساری باتیں اس زمانے میں جائز تھی. صحابہ کے محلات کہاں ہیں, نبی کے مکانات کہاں ہیں, کہاں اونچے اونچے درجے کے مکانات بنائے گئے؟ ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں محل بنانا جائز ہو گیا اور اس زمانے میں محل بنانا درست نہیں تھا. اس زمانے میں 25 قسم کے کھانے درست ہو گئے اور اس زمانے کے اندر یہ کھانے درست نہیں تھے. جتنا اس زمانے کے اندر جائز اور درست تھا اتنا ہی اس زمانے کے اندر بھی جائز اور درست ہے. لیکن دین کے کام کی برکتوں نے انہیں دنیا کی طرف دیکھنے نہیں دیا ہے اور دنیا کے اندر انہیں مشغول ہونے نہیں دیا. وہ جہاں جاتے مسجد بناتے اور مسجدوں کا آباد کرتے اور مسجدوں کے اندر علم کے حلقے قائم کرتے. اس لیے دوستو گزارش ہے کہ اللہ کے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے مسجدوں کو اتنا آباد کریں کہ مسجد کو لاک ڈالنے کی حاجت ختم ہو جائے. جب بازار 24 گھنٹے چل سکتے, ہاسپٹل 24 گھنٹے چل سکتے تو اللہ کا گھر 24 گھنٹے کیوں نہیں چل سکتا ہے؟ ایک گھر کو میں 24 گھنٹے آباد رکھ سکتا ہوں اور ایک دکان کو 2 بھائی مل کر 16 گھنٹے آباد رکھ سکتے. محلے کے 500 لوگ مل کر اللہ کے ایک گھر کو 24 گھنٹے آباد کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ہم نے بل ارادہ ویران کر دیا ہے. یہ مسئلہ کہاں سے نکلا کہ مسجد کو لاک ڈالنا درست ہے؟ جب لوگوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا وہاں ضرورت پڑی مسجدوں کو لاک ڈالنے کی. ورنہ پرانے زمانے میں لوگ اپنے گھروں کو لاک نہیں ڈالتے تھے, اپنے گھروں کو کنڈیاں نہیں لگاتے تھے, تو مسجدوں میں لاک ڈالنے کا انتظام کہاں سے کیا جاتا؟ جب مسجدیں سامانوں سے بھرنے لگی, بڑی بڑی نورانی مسجدیں بننے لگی اور چوروں کا خطرہ محسوس ہونے لگا, وہاں ضرورت پڑی مسجد کو
लॉक डाला जाए और मखसूस टाइम दे दिया गया, इतने वक्त के अंदर मस्जिद खोली जाएगी, ये बात बेहतर नहीं है। अल्लाह के घर अगर आबाद होंगे, मदीने की तरह बाजार नूरानी बनेंगे, मदीने की तरह घर भी नूरानी बनते चले जाएंगे, इबादतों में लुत्फ आने लगेगा। सजदे में सर रखेंगे तो यूं महसूस होगा कि सर जमीन पर नहीं बल्कि अल्लाह के दो कदमों के दरमियान रखा गया। अस्साजिदु यस्जुदु बैन क़दमी रहमान, सजदे में सर रखने वाला रहमान के दो कदमों के दरमियान में सर रखता है। लेकिन तबीयतों को घन लग गया है और तबीयतों में ईमान का तसव्वुर खत्म हो गया है, इसलिए सजदे में सर रखकर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की यादें नहीं पाई जा रही। जिसको सजदे में खुदा याद ना आए, उसको घरों में खुदा कहां से याद आ सकते हैं, बाजारों में खुदा कहां से याद आ सकते हैं, वो मामलात और माशरत को दुरुस्त कहां से रख सकते हैं। इसीलिए सारा निजाम बिगड़ गया, हलाल और हराम का इम्तियाज बाकी नहीं रहा, जिंदगियों का निजाम बिगड़ते चले जा। लेकिन अगर ईमान को सीखा जाएगा, मस्जिदों का आबाद करेंगे तो फिर इबादतों में लज्जत आने लगेंगी। साहबा ने ईमान को सीखा था, इबादतों का ऐसा लुत्फ मिला था और इबादतों में ऐसी कैफियतें मिली थी, मौत के तख्ते पर खड़े होकर जब पूछा जाता जिंदगी की आखिरी चाहत बताओ, तो साहबा यूं नहीं फरमाते थे हम अपनों से मिलना चाहते हैं, बल्कि यूं फरमाते थे अल्लाह से बातचीत करने का जी चाहता है। इजाजत मिल गई हज़रत खुबैब को, मौत के तख्ते पर खड़े हुए, फांसी दी जाने वाली है, सारे लोग कमान में तीर लगाकर, सारा जम्मे गफीर तीर तैयार करके ठहरा हुआ है, ऐसे तीरों की बरसात होने वाली है, कहां से तीर आ रहा है पता भी नहीं चलने वाला है। सारी तीरों और कमानों को देख रहे, जम्मे गफीर तैयार है, तन्हा ठहरे हुए, ऐसी जगह पर नमाज की रकात बांधी और इत्मीनान के साथ 2 रकात नमाज पढ़ी और इत्मीनान के साथ सलाम फेर कर ये जुमले फरमाए, अल्लाह से बातचीत करने का जी तो नहीं भरा था, लेकिन मुझे ये डर होने लगा तुम मुझे ये ताना देने लगो। खुबैब मौत के डर से नमाज लंबी कर रहा है, इसलिए अपनी नमाज को मुख्तसर करके सलाम फेर दिया। ये लुत्फ कहां से मिला? ये अल्लाह के ताल्लुक की बरकतें, ये कहां से जाहिर हुई? इबादतों की लज्जतें उस वक्त मिलती है जब दिलों की दुनिया को आबाद किया जाता है। मौत के तख्ते पर खड़े होकर नमाज पढ़कर बताई, जब नमाज की तकमील हो गई, लोग तीर चलाने लगे, आखिरी जुमले अपनी जुबान से फरमाए, अल्लाहुम्मा अहसिहिम अददा वक्तुलहुम बददा वला तुगादिर मिनहुम अहदा। ऐ अल्लाह इन सबको अपने घेरे में ले लेना और एक एक करके सबको कत्ल कर देना और इनमें से किसी को भी मत छोड़ना। गैरों को मुसलमानों की दुआ का इतना यकीन था, अबू सुफियान उस मजलिस में थे, मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के वालिद जब उस मजलिस में थे और मुआविया भी उस मजलिस में बचपन के जमाने में थे, मुआविया को जमीन से चिपकाने लगे ताकि इस बददुआ का असर बेटे के ऊपर ना पड़े, जमीन की तरफ माइल करके उन्हें छुपाने लगे। और उसी मजलिस में सईद इब्न आमिर भी थे, जब अपने घर गए तो निगाहों से इस दुआ की वजह से निगाहों से चैन और सुकून बिल्कुल उड़ चुका था, रातों की नींद खत्म हो गई, बिस्तर छोड़कर आधी रात में निकले और जाकर कुफ्फार मक्का से कह दिया कि मैं भी कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो रहा। मौत भी अजीब व गरीब रहमत का सबब थी, अजीब व गरीब इबादतों की लज्जत थी, और जरूरत है इबादतों का लुत्फ लिया जाए। हल्की फुल्की रस्मी नमाजों में जिंदगी उलझ गई, वरना मासूम बच्चे तहज्जुद का एहतमाम किया करते थे। इब्न उमर का इंतकाल हो रहा, ज़ारो कतार रोने लगे, साथियों ने पूछा कि इतना रोने की क्या बात है? फरमाया मौत के डर से नहीं रो रहा हूँ और दुनिया छूटने के डर से भी नहीं रो रहा हूँ, आज के बाद मुझे तहज्जुद की नमाज नहीं मिलेगी और गर्मी के रोजे की लज्जत नहीं मिलेगी, बस इसी वजह से मुझे रोना आ रहा है। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने नकल फरमाया, पुराने जमाने में छोटे छोटे बच्चे तहज्जुद का एहतमाम किया करते थे और लड़कियां दुल्हन बनकर ससुराल को जाती तो सबसे बेहतर जो तोहफा लेकर जाती वो अपने हाथों से लिखा हुआ कुरान लेकर जाती थी और ससुराल वालों के लिए बतौर तोहफे के पेश किया करती। आज हमारी लड़कियां क्या लेकर जा रही है? अंग्रेजी तालीम लेकर जा रही है और एक अजीब व गरीब सिस्टम लेकर जा रही है, इसलिए रिश्तों के अंदर बरकतें नहीं पाई जा रही है। देखते ही देखते मजबूत रिश्ते टूट रहे और इख्तिलाफ इंतशार का माहौल गर्म हो रहा है, सिला रहमी का तसव्वुर खत्म हो रहा है। ये सारी बातें कहां से पैदा हो गई? पुराने जमाने में तसव्वुर नहीं पाया जाता था, गैरों के लिए लोग जान दे दिया करते थे, तो अपनों के खिलाफ कहां से कदम उठाए जाते थे। इसलिए जरूरत है घरों के अंदर भी इबादत का माहौल बने, लंबी लंबी नमाजों का माहौल बनाया जाए, इत्मीनान के साथ नमाजें पढ़ी जाए, नमाजों को सीखा जाए, 5 नमाजों को तो लाजिम पकड़े, सफ़े उला के साथ नमाज पढ़ने के आदि बने।
بنے, ماں قبل اور ماں بعد کی سنتوں کا بھی اہتمام کیا جائے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز کا عادی بنائے. اللہ اگر توفیق دے تو اپنی راتوں کو بھی نورانی بنایا جائے, رات میں تہجد کا ماحول قائم کیا جائے, گھر میں سارے لوگ تہجد میں اٹھنے والے بنے اور اپنے لیے اور ساری امت کے لیے دعائیں مانگنے کا ماحول بنائے. پرانے زمانے میں لوگ تہجد کے وقت میں سونے کو بے ادبی تصور کیا کرتے تھے, اور آج فجر چھوڑ کر سو جانے کو بھی کسی قسم کی بے ادبی نہیں سمجھا جا رہا. ایک نماز زندگی سے نکل جاتی تو لوگ اسلام سے نکل جایا کرتے تھے. پرانے زمانے میں عمل کی نفی وہ ایمان اور اسلام کی نفی کے مترادف تھی. آج سارے کے سارے اعمال نکل گئے, پھر بھی ہم دعویٰ کرتے چلے جا رہے کہ ہم اس زمانے کے اندر مسلمان شمار ہو رہے. آج زمانے میں دعوے کی ضرورت نہیں بلکہ ایمان اور اسلام کی دعوت کی ضرورت ہے, ایمان اور اسلام کی حقیقت کی ضرورت ہے, ایمان اور اسلام کی دعوت اور دعا کی ضرورت ہے. اس کے لیے دعائیں مانگ مانگ کر ایمان اور اعمال کا ماحول قائم کیا جائے. اپنے گھروں کے ماحول کو نورانی بنائے, گھر کے اندر عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہو اور پانچوں نمازوں کا اہتمام کیا جا رہا ہو, اور سارے کے سارے مرد مسجدوں کا ایسے آباد کرے جیسے جمعہ اور عیدین کے وقت میں مسجد آباد ہوتی ہے, اور اپنی زندگیوں کو ٹھکانے لگائے. اللہ نے استعدادیں دی, اللہ نے صلاحیتیں دی, اللہ نے جان و مال کی برکتیں دی. یہ سارا نظام خدا نے کیوں چلایا, اس امت کے اندر خدا نے کیوں بھیجا, اس مقام و مرتبے پر کیوں بھیجا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار تھے, اور اس امت کو خدا نے امتوں کا سردار بنایا. ہماری زندگی میں کیا بڑی بات پائی جاتی ہے, ہماری عمریں بھی کم ہیں, ہماری طاقتیں بھی کم ہیں, ہماری استعدادیں بھی کمزور پائی جاتی ہے. پرانی امتوں کی طاقتیں بھی زیادہ تھی, وہ جسم کے اعتبار سے بھی اونچے تھے, اور اللہ نے ان کی عمروں میں بھی برکت ڈالی تھی. 1000 سال کی عمر دی گئی تھی, اس کے باوجود اللہ نے اس امت کو سردار امت قرار دیا ہے. ساری امتوں میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ رکھنے والی یہ امت. اس امت کے مقامات کیوں بڑھائے گئے؟ صرف اعمال کی وجہ سے نہیں, صرف عبادتوں کی وجہ سے نہیں, ریاضتوں تقوی اور طہارت کی وجہ سے نہیں. سارے اعمال میں ساری دنیا شریک ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمیشہ کے انسان سارے اعمال میں شریک ہے. اس امت کا جو امتیاز ہے, یہ امت جہاں اپنے اعمال کی فکر کرتی ہے وہیں ساری انسانیت کے اعمال کی فکر کی جاتی. اللہ نے ہمیں اس کا مکلف بنایا. اپنے دین سے کام نہیں چلتا ہے, اللہ نے استعدادوں سے نوازا ہے, اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے. یہ ساری استعدادوں کو ٹھکانے لگانا ہے. جب سے امت نے دین کے کام کو چھوڑ دیا, ہم زمانے کو دیندار کہاں سے بناتے؟ ہماری اپنی زندگیوں سے دین نکلتے چلے جا رہا ہے. فتنوں کے چرچے تو بہت ہو رہے, لیکن فتنوں کو کچلنے کے لیے خدا نے نوجوانوں کو جو قدم عطا فرمائے وہ قدم دین کی نسبت پر نہیں اٹھ سک رہے. زبان کے چرچوں سے کام نہیں ہوتا ہے. قدم اٹھا کر دیکھیں, باطل کی جڑیں اکھڑ جاتی ہے. باطل کی طاقتوں کو اور باطل کے ارادوں اور عزائم کو دین کی نسبتوں پر جو قدم اٹھائے جاتے ہیں, زمانے کی ساری طاقتوں کو اللہ ان قدموں کے نیچے کچل کر رکھ دیتے. اللہ کے نبی کا معمول تھا, ہر صحابی کو دائی بنایا تھا, اور دائی 10-20 سال کے بعد نہیں بنایا تھا. جس لمحے اسلام قبول کرتے اسی لمحے اللہ کے دین کے دائی بن کر چلتے. صحابہ کی سیرت کو سنجیدگی سے پڑھے. اس زمانے میں امت سے خطا ہو گئی کہ ہم نے دین کو تو ضروری سمجھا لیکن دین کی محنت کو ضروری نہیں سمجھا. نتیجے کے اندر دین بھی اکھڑ گیا اور دین کی محنت بھی اکھڑ گئی. اللہ نے اس میں تلازم رکھا ہے, اگر دین کی محنت ختم ہو جاتی ہے تو زندگیوں سے دین بھی گویا ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے ایسا مضبوط تعلق جوڑ کر رکھا, اسی لیے اس امت کو دعوت پر اٹھایا گیا. اللہ کے نبی کے زمانے کے صحابہ کو دیکھے, جس لمحے وہ اسلام میں آتے, اسلام میں آنے کے بعد وہ کیا کیا کرتے تھے, اسلام میں آنے کے بعد ان کی مشغولیتیں کیا تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا. اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے اب کیا کام کرنا ہے. اللہ کے نبی نے انہیں وہی کام بتلایا جو خود اللہ کے نبی کر رہے تھے. ایک کے بجائے کام کرنے والے 2 ہو گئے. شام تک محنت کرتے رہے, 4 لوگوں کو نبی کی خدمت میں لا کر بٹھایا. نبی جی ان کو کلمہ پڑھائیے. یہ اس زمانے کے 4 نہیں ہے, یہ اس زمانے کے 4 ہے جس زمانے کا ایک لاکھ کے برابر شمار ہوتا ہے. یہ اس زمانے کے 4 ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 36 نمبر پر اسلام قبول کرنے والے, اور 6 سال اسلام میں آئے. 6 سال کی مسلسل محنتوں میں صرف اتنی تھوڑی تعداد اسلام میں آئی. اس وقت میں حضرت ابو بکر 4 لوگوں کو لا کر نبی کی خدمت میں بٹھا رہے, اور دوسرا دن آیا, دن بھر محنت کرتے رہے, اور دن بھر کی محنت سے 5 لوگوں کو لا کر نبی کی خدمت کے اندر پیش کر دیا. اس زمانے میں دین کی محنت زندگیوں سے کیوں رخصت ہو گئی؟ کیا ہیلے اور بہانے مل گئے؟ کیا دلائل کھرچ کر نکال لیے گئے؟ اس
जमाने में इस्लाम जिस सेकंड में कबूल किया, उसी जमाने से मेहनत शुरू हो रही थी, उसी लम्हे मेहनत कबूल हो रही थी, उसी लम्हे जैसे वो नमाजी थे उसी सेकंड के अंदर वो नमाज के कायम करने के मुकल्लफ थे, जैसे वो दीन पर अमल के मुकल्लफ थे उसी लम्हे में इस दीन को कायम करने और इस दीन की इशाअत के भी वो मुकल्लफ थे। अल्लाह के नबी की बेनज़र शीमा आई, अल्लाह के नबी के तज़किरे सुनी, नबी की खिदमत में आकर कलमा पढ़ा, 2-4 दिन नबी की खिदमत में गुजारी। उसके बाद नबी ने पूछा अगर चाहे तो तुम्हारे लिए खैमा लगा दे और यहीं पर तुम क़याम कर लो। बहन नबी से फरमाने लगी अल्लाह के नबी आपको छोड़कर दुनिया में कौन जा सकता है, लेकिन मुझे अपनी सहेलियों का फिक्र सता रहा है, मैं अपनी कौम को दीन की दावत देना चाहती हूँ। इतना शऊर बहन को कहाँ से मिला, इतनी फिक्र औरत को कहाँ से मिली, इतनी जिम्मेदारी का एहसास उनकी जिंदगियों में कहाँ से आया है। ये उम्मत से खता हो गई है। उस जमाने के अंदर जैसे दीनदार बनाया था, दीन का मुआविन और मददगार भी बनाया था। अल्लाह के नबी ने रोते हुए बहन को रुखसत किया और रोते हुए अपने भाई को छोड़कर रुखसती का सफर तय किया, अपने इलाके में पहुंची और औरतों के अंदर मेहनत करने लगी। सब वो बहनों ने इनकी मेहनत से इस्लाम कबूल किया है। तो फेल बिन अम्र दोसी जब मक्कतुल मुकर्रमा तवाफ करने के लिए और उम्रे की नजर मान कर रखी थी, उम्रा करने के लिए जब मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, उम्रे के इरादे से आए, कुफ्फार मक्का उन्हें डराने लगे कि यहाँ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला नए दीन की दावत दे रहे, आप उनसे मुलाकात न करें। डर इतना तबीयत में बैठ गया था, अपने कानों के अंदर रुई ठोस ली ताकि गैर महसूस तरीके से नबी की बात कान में ना पड़ने पाए। नबी को देखना नहीं चाहते थे, नबी की बात सुनना नहीं चाहते थे, नबी की मजलिस में शिरकत नहीं करना चाहते थे, नबी के रास्ते पर चलना नहीं चाहते थे, लेकिन भूल गए थे ये वो जगह है जहाँ अल्लाह के नबी के दीन की मेहनत चल रही है। जिस जगह पर दीन की मेहनत होती है अल्लाह वहाँ के मिजाजों को बदल देते, वहाँ की फिजाओं को बदल देते, वहाँ की हवाओं को बदल देते। हमें सर्दी गर्मी के असर का पता है, लेकिन हिदायत की नूरानियत का हमें पता नहीं, क्योंकि हमने ये लज्जतें उठाई नहीं, ये लज्जतों की नूरानियतें देखी नहीं। हमने सारी लज्जतें और सारी नूरानियतें मक्के और मदीने के लिए उठा कर रख दी। जब मक्का जाकर आते तो ये कहते बड़ा नूरानी माहौल हमें वहां पर नजर आया, तुम अगर अपने बाजार में मेहनत कर लो वो नूरानी माहौल बाजार में मुंतकिल हो जाएगा, अगर तुम जंगल में मेहनत कर लो वो नूरानी माहौल जंगल में मुंतकिल हो जाएगा। जहां दीन की मेहनत चलती है वहां के माहौल को खुदा बदल देते। तो फेल बिन अम्र दोसी तवाफ कर रहे, तवाफ करते करते नबी का कलाम कान में पड़ने लगा। दिल में अल्लाह ने ख्याल डाला, अपने कानों से वो रुई निकाल कर जमीन पर फेंक दी। कदम नबी की तरफ उठते चले गए। नबी हतीम के बाजू बैठे हुए वहां से उठकर जब अपने घर जाने लगे, ये भी नबी के पीछे उठकर चलने लगे। नबी के घर पहुंचे और नबी के दरवाजे पर दस्तक दी। अल्लाह के नबी से पूछा कि आखिर आप किस चीज की दावत देते। अल्लाह के नबी ने 2-3 आयतें कुरान की पढ़कर सुनाई और उसके बाद इस्लाम की दावत दी। इस्लाम की दावत को कबूल किया, कलमा पढ़कर उसी वक्त इस्लाम में दाखिल हुए। साहबा इस्लाम कबूल करने के बाद क्या करते थे, ये एक मुस्तकिल सवाल है, इसका जवाब हदीस की किताबों में और साहबा की सीरत में भरा हुआ है। साहबा इस्लाम कबूल करके अल्लाह के दीन के दाई बनकर सफर करते थे और जिस लम्हे इस्लाम में आते उसी लम्हे कदम उठाते थे और उसी लम्हे मुल्कों की फिक्र के अंदर निकल जाया करते। उसी वक्त अपने सफर का इरादा बदला, लंबे क़याम के इरादे से आए थे, अपने सफर को मुख्तसर कर लिया और कुफ्फार मक्का से जाकर कह दिया मैं अपने सफर को मुख्तसर करके वापस जा रहा हूँ। अपने इलाके को पहुंचे, अल्लाह के नबी से कहा कि आप दुआ फरमा दे। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाह मजअल लहू आया, ऐ अल्लाह इसको अपनी तरफ से कोई निशानी अता कर देना। अपने पहाड़ से जब जमीन पर उतरने लगे, अल्लाह पाक ने नूरानी चेहरे के ऊपर एक नूर जाहिर कर दिया। अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह इस नूर को कहीं और जाहिर कर दे, कहीं लोग ये ना कहने लगे कि नए दीन की वजह से चेहरा मस्त हो चुका है। अल्लाह पाक ने उस नूर को आसमान के अंदर जाहिर कर दिया। ऐसे पहाड़ से उतर रहे थे जैसे कंदील लेकर जमीन पर उतरा जाता है। जब पहाड़ से उतरे तो सबसे पहली मुलाकात वालिद से हुई। वालिद से मिलने से पहले कहा अब्बा जान जरा दूर हट जाइए, अब आपका मेरा ताल्लुक बाकी नहीं रहा है। पर्दे नहीं डाले, छुपा छुपा कर नहीं रखा, दीन को पर्दे के अंदर नहीं डाला करते थे, बतलाया करते थे, जाहिर किया करते थे। वालिद ने पूछा कि बेटे आखिर क्या बात हो गई, तो फरमाया मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया है। तो जब वो दीन की वालिद ने तहकीक की, वालिद ने कहा बेटे मुझे भी कलमा पढ़ा दे, मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। वालिद इस्लाम में दाखिल हो गए। बीवी आई तो यही जुमले फरमाए, बीवी कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गई। खैबर के मौके पर नबी की खिदमत में
پہنچے, 80 خاندانوں کو لے کر نبی کی خدمت میں پہنچے تھے. خدا نے اس کام کے اندر تاثیر رکھی ہے, لیکن اس زمانے میں امت سے خطا ہو گئی. ہم نے دین کو تو ضروری سمجھا, لیکن دین کی محنت کو ضروری نہیں سمجھا. نتیجہ کیا نکلا؟ دین کی محنت جب زندگیوں سے نکل گئی تو دین بھی گویا زندگیوں سے نکل رہا ہے. ہم زمانے کو کیا بنا سکتے؟ ہماری اپنی پیٹ کی اولاد مرتد ہوتی جا رہی ہے. صبح شام ارتداد کے واقعات سننے کو مل رہے. مسلمان اسلام چھوڑ دے, اس کا تصور کہاں پایا جاتا تھا؟ اس کا خیال سننے کو نہیں ملتا تھا, اور دماغ پر چلنے والی بات نہیں تھی. لیکن یہ سارے واقعات حقیقت بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے محنت چھوڑ دیے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 7 جملوں میں یہ فرمایا ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مثال خطب اعظم کے ساتھ دی گئی. خطب اعظم شامیانے کی بیچ کی لکڑی کو کہا جاتا ہے. اگر اس کو نکال دیا جائے تو سارا شامیانہ زمین پر آ جاتا ہے. اگر دین کی محنت کو دین سے نکال دیا جائے تو سارے دین کی عمارت بھی زمین پر گر جاتی ہے. ہم نے دین کی محنت کو نکال دیا تو دین بھی زندگیوں سے نکل گیا, سنتیں بھی نکل گئی, اور عبادتیں بھی زندگیوں سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے. رسمی دین کے ساتھ گویا زندگی کا نظام اس زمانے کے اندر چلتے جا رہا ہے. صحابہ دنیا میں غالب آئے, صحابہ دنیا میں کامیاب ہوئے, لیکن ان کے کامیاب ہونے کی وجہ کیا نقل کی گئی؟ آخر ان کے اندر کیا طاقت تھی, کیا صفات تھی جس کی وجہ سے خدا نے انہیں غلبہ عطا فرمایا؟ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ان کی کامیابی کی وجوہات میں بنیادی وجہ ان کی محنت کو نقل فرمایا. ان کی قربانیوں کا ذکر فرمایا کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں زمانے کے اندر غلبہ عطا فرمایا. حمص کی طرف ایک جماعت کو روانہ کیا گیا تھا. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اس جماعت کو لے کر وہاں پر چلے. چھوٹی سی جماعت کو لے کر پہنچے اور لاکھوں کے لوگ مقابلے کے لیے سامنے اتر گئے. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غلبہ دیا. رومیوں کو جب شکست ملی, رومیوں کے جو سردار تھے ہرقل, ان کے پاس جب وہ رومی لشکر پہنچا تو ہرقل نے اپنی جماعت کے سردار سے پوچھا, ایسی کیا وجہ بن گئی کہ تم مغلوب ہو گئے اور مسلمان تم پر غالب آ گئے؟ کیا وہ زیادہ تھے, تم تھوڑے تھے؟ تو سردار کی جماعت نے کہا, نہیں, ہم ان سے کئی گنا زیادہ تھے. پھر کیا وجہ بن گئی کہ تم کمزور ہو گئے اور وہ لوگ تم پر غالب آ گئے؟ تو جواب میں رومیوں کے سردار, کافر سردار نے مسلمانوں کے بارے میں بتلایا, من اجل ان القوم یقومون اللیل ویصومون النہار ویوفون بالعہد ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ولا یظلمون احدا ویتناصفون بینہم. ہم اس لیے کمزور ہو گئے, ناکام ہو گئے. ہمارا مقابلہ ایک ایسی جماعت سے ہو گیا جو رات پوری مسلح پر گزارا کرتے تھے اور دن اللہ کی محنت میں گزارا کرتے تھے. آپس میں انصاف کرنے والے, کوئی کسی پر ظلم نہیں کیا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کی صفت نقل فرمائی اور اپنی جماعت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا, من اجل انا نشرب الخمور ونرکب الحرام ونغضب ونظلم ونأمن بسخط اللہ وننہى عما یرضی اللہ. ہم زمانے میں اس لیے ناکام اور کمزور ہو گئے کیونکہ ہم شراب پیا کرتے تھے, ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے تھے, اور انصاف اور برابری کا قیام ہم میں نہیں پایا جاتا. مسلمانوں کو جو غلبہ ملا, مسلمانوں کو جو بلندی ملی, مسلمانوں کو جو فتوحات ملی, وہ دین کی محنتوں کی برکتوں سے ملی ہے. اس زمانے میں بھی اگر ہم دین چاہتے تو ہمیں دین کی محنتوں سے جڑنا پڑے گا. دین کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے دین کی محنتوں سے تعلق جوڑا جائے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, جتنا تم اللہ کے دین کے ساتھ سلوک کرو گے اللہ بھی تمہارے ساتھ اتنا ہی سلوک کریں گے. میرا اپنا تعلق دین کے ساتھ دیکھ لیں, دین کی محنتوں کے ساتھ دیکھ لے. دین ڈوبتا ہوا نظر آیا, سنتیں مٹتی ہوئی نظر آئی تو میری طبیعت میں کس قدر بے چینی ہو گئی. اللہ کے نبی کو کافر کا کفر پر مرنا گوارا نہیں تھا. ہم مسلمانوں کے کفر پر مرنے کو قبول کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اطمینان سے رہ سکتے ہیں؟ ہمارے اپنے کفر کی موت مر گئے اور کفر کے گڑھے کے اندر گر گئے. اللہ رب العزت نے استعدادیں دی, صلاحیتیں دی, جان و مال کی برکتیں دی. اللہ پاک نے اس کام کو جان و مال کا مصرف بتلایا ہے. اگر زندگی کو صحیح رخ پر لگائیں گے, استعدادوں کو صحیح طریقے سے خرچ کریں گے, الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ, انسانوں کی مثال سونے چاندی کی کانوں کی طرح نقل کی گئی. اگر زمین سے سونا چاندی نکالا جائے تو ملک کی غربتیں دور ہو جاتی ہیں, اور اگر نہ نکالے تو اس پر گندی نالیاں بہہ کر چلی جاتی ہیں. ایسے انسانوں میں اللہ نے استعدادیں رکھی, اگر اس کو نکالا جائے تو اللہ ان سے کام لیں گے. زمانے میں خیر ہی خیر کا نظام چلتا چلے جائے گا. اگر ان استعدادوں کو نہ نکالو
زمانے کی ناپاک نالیاں دماغوں پر مسلط ہو جائے گی. ہو سکتا ڈاکٹر انجینئر عہدیدار بن جائے اور اونچے اونچے ڈگریاں حاصل کر لے, لیکن موت کے بعد سارے تذکرے ختم ہو جاتے ہیں. اصل زندگی تو یہ ہے, مرنے کے بعد لوگ یاد کرنے لگے. جن کے تذکرے موت کے بعد شروع ہوتے ہیں, یہ قبولیت کی علامت ہے. اللہ نے زندگی بطور امانت کے دی, کچھ کر کے جانا ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, آج زندگی میں لوگ ہمارے مقام کو نہیں جانتے, موت پر ہمارے مقام اور مرتبے کا پتہ چلے گا. جس دن جنازہ اٹھا, 8 لاکھ سے زائد لوگوں نے جنازے میں شرکت فرمائی اور 20,000 غیر مسلموں نے جنازے کی نورانیت دیکھ کر کلمہ پڑھا. امام طاؤس رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. اجتہام کی اتنی کثرت ہوئی, 1000 کوششوں کے باوجود ایک ہی جنازہ آگے نہیں بڑھ سک رہا تھا. بادشاہ وقت جب مجبور ہو گئے تو بادشاہ وقت کو فوج بھیجنی پڑی, ڈنڈے مار کر مجمع کو منتشر کیا جائے تاکہ ان کے دفن کی کوئی شکل آسان ہو جائے. اتنے مجمع کا اجتہام کہاں سے ہوا؟ اتنے لوگ اللہ والے کے جنازے میں کیوں شریک ہوئے؟ کون سی محبت کھینچ لائی تھی؟ دین کی نسبتوں پر مرا کرتے تھے, اپنی زندگیوں کو دینی نسبتوں پر لگایا تھا. جو دین کی نسبت پر جیتے ہیں وہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں, اور جو دنیا کے لیے زندہ رہتے ہیں وہ زندہ رہ کر بھی مر جاتے ہیں. زمانے میں انہیں کوئی نہیں جانتا ہے تو مرنے کے بعد ان کے نام کے تذکرے کہاں سے کیے جائیں؟ صحابہ اکرام جا کر کتنے سال گزر گئے, ان کے نام آج اتنے زندہ کیوں ہیں؟ سیدھی سادی چادروں میں رہنے والے, ہلکے پھلکے ٹکڑے استعمال کرنے والے اور پھٹی پرانی لباس کے اندر زندگی گزارنے والے, کوئی مولوی میں مدینہ بن گئے, کوئی صہیب بن سنان روم سے آئے اور علاقے کے علاقے کو متحرک کر دیے اور علاقوں کی تقدیر بدل دیے. معاذ بن جبل یمن گئے, وہاں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال 6 مہینے میں آدھی دنیا کے نظام کو تبدیل کر دیا. کوفہ کے لوگ ان کی خدمت میں پہنچے اور پہنچ کر کہا, عبداللہ بن مسعود کا کوفہ روانہ کرے, ہم ان سے وہاں دین کی خدمت کا کام لینا چاہتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا, عبداللہ کہ مجھے تم سے زیادہ ضرورت ہے, لیکن میں اپنی ضرورت کو قربان کر کے تمہاری ضرورت کو پورا کر رہا ہوں. ان کو روانہ کیا, کوفہ کے اندر جا کر اتنا کام کیا, علماء کی ایک بڑی جماعت تیار کر دی. تقریباً 20 سال گزرنے کے بعد حضرت علی نے جب کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا اور اپنا دارالخلافہ بنا کر حضرت علی وہاں پہنچے حکومت کا سسٹم قائم کرنے, فضا اور ہواؤں کو دیکھ کر حضرت علی نے فرمایا, اللہ عبداللہ بن مسعود کو جزائے خیر دے, انہوں نے یہاں کے ہوا اور فضا کو بدل کے رکھ دیا ہے. کیا چیز فضاؤں میں آ گئی تھی, کیا چیز ہواؤں میں آ گئی تھی؟ یہ اللہ والوں کی محنتوں کے اثرات تھے. اللہ کے نبی کے پاس اسلام میں پہلا تقاضا مدینہ المنورہ سے آیا, اللہ کے نبی کسی کو روانہ کریے جو ہمیں آ کر علم سکھلائے, ہمیں آ کر دین سکھلائے. پوری جماعت پر نظر ڈال کر مصعب بن عمیر سے کہا, مصعب تم جاؤ, اللہ مدینے کی ہدایت کا کام تم سے لیں گے. نبی سے پہلے جا کر اسلامی نظام قائم کیا, مدینہ المنورہ کے مزاج کو بدلا, بچوں کو اسلام میں داخل کر دیا. 1 سال میں 500 گھرانے اسلام میں داخل ہوئے. چھوٹے چھوٹے بچوں میں اسلام اتنا راسخ کر دیا, نبی کی آمد کی جب اطلاع ملی, 15 دن پہلے سے چھوٹے چھوٹے بچے مدینے کی سرحد پر جاتے اور نبی کی شان میں نغمے پڑھا کرتے تھے. یہ سارا نظام کس نے قائم کیا؟ یہ مصعب بن عمیر کی محنتیں اور ان کی استعدادیں اور صلاحیتوں کی برکتیں. اللہ یہ ساری صلاحیتوں سے ہم کو بھی نوازائے. اگر ملکوں کا سفر کرتے ہیں یہ ساری صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہے. کتنے لوگ مال کمانے ملکوں کو نہیں چلے گئے, گاؤں کے لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں, دبئی میں رہتے ہیں, دیگر ملکوں کے اندر رہتے ہیں. اگر علم کی نسبتوں پر جاتے, ایمان کی نسبتوں پر جاتے, نبی کی شان اور نبی کے دین کو پھیلانے کے لیے جاتے, اللہ رزق کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے اور اللہ پاک دین کے کام کا دائی بنا کر ہدایت کا امام بنا دیتے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا مرفوض ہے, دنیا کی محنت کرنے والے رزق سے جڑتے ہیں, دین کی محنت کرنے والے رزاق سے جڑ جاتے ہیں. حضرت فرماتے تھے تم ہی فیصلہ کر لو, تمہیں رزق سے جڑنا ہے کہ رزاق سے جڑنا ہے. صحابہ نے دنیا کو پلٹ کر نہیں دیکھا, باغات اجڑ گئے اور کھجور زمین پر گرتے رہے, لیکن اللہ نے انہیں ضائع نہیں فرمایا. اتنا دیا, بانٹتے تھک گئے, کہاں زمینوں کے مالک تھے پتا نہیں تھا, اور تھیلیوں کی تھیلیاں فقیروں کو اٹھا کر دے دیا کرتے تھے اور گننے کا موقع بھی نہیں ملا کرتا تھا. جھاڑو سے ہیرے موتیوں کو سمیٹا کرتے تھے, اور دنیا نظر آتی تو یا دنیا غری غیری صاف فرماتے, اے دنیا تو ہمارے غیر کو دھوکہ دینا, تو ہمیں دھوکے میں نہیں ڈال سکتی ہے. نہیں کما کر مالدار بن گئے تھے, آج ہم کما کر مقروض کنگال بنتے چلے جائیں.
ضرورت ہے نوجوان اپنی استعدادوں کو ٹھکانے لگائے. زندگی تو ضائع ہو رہی ہے, زندگی کا ایک سیکنڈ لوٹانا چاہے پوری دنیا مل کر کوشش کرے تو نہیں لوٹ سکتا ہے. اس لیے اصل بہتر شکل یہ ہے بچی ہوئی زندگی کو ٹھکانے لگائے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رات میں تھک گئے, جمائی آ رہی ہے, ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آرام فرما لے, آپ بہت تھک گئے, بچا ہوا کام کل کر لیں گے. صاحب فرمایا عجیب بات ہے, آج کا کام آج نہیں ہو سک رہا ہے تو آج کا اور کل کا ملا کر کل کس طریقے سے کیا جائے گا. ایک ایک دن کی قدر کرو گے زندگی ٹھکانے لگ جائے گی. دین کے دائی بن کر, ہدایت کے امام بن کر دنیا میں چلنا ضروری ہے. اس وقت کا تقاضا ہے, سارا باطل نظام حرکت میں ہے, کیا چیز ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے. ایسے وقت میں اپنی دکانوں میں الجھ جانا, اپنے رشتے ناتوں میں الجھ جانا اور اپنے گھر میں چولہا جلانے کی بے چینیوں میں اور انہی کاموں کے اندر الجھ جانا بہتر نہیں ہے, بلکہ عزم اور حوصلے اور ارادے کر کے اگر نوجوان ملکوں کے سفر کے ارادے سے چلیں گے اللہ ان کی استعدادوں کو ضائع نہیں فرمائیں گے. کام لینے والی ذات اللہ کی ہے, جو کام کرنا چاہتے ہیں اللہ بھی ان سے کام لینا چاہتے ہیں. اللہ بے نیاز ہے اور ان کا دین بھی بے نیاز ہے, لیکن جو اپنی نیاز مندی اللہ کو بتلاتے اللہ بھی انہیں قبول کر لیتے. اللہ نے نبیوں کا دروازہ تو بند کر دیا لیکن محنت کا دروازہ بند نہیں فرمایا, اور اللہ کا یہ ضابطہ ہے قیامت تک جو دین وجود میں آئے گا وہ محنت اور قربانیوں کے ذریعے سے. جب علاقے میں قربانیاں دی جانے لگیں گی اللہ رب العزت قربانیوں کو قبول فرمائیں گے اور زمانے کے اندر ہدایت کا سسٹم قائم فرمائیں گے. میری جان میرا مال یہ جملے زیادہ بہتر نہیں ہے, سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. جان بھی اللہ کے دین پر لگے, مال بھی اللہ کے دین پر لگے. عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے, گھر میں آ کر اعلان کر دیا اللہ نے امت کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈالا ہے, میں اس وقت تک فارغ نہیں ہوں جب تک امت کے اعمال نامے ترازو کے اندر تول نہ دیے جائے. یہ جملے سن کر گھر کی عورتوں کے رونے کی ایسی آواز آئی کہ محلے کے لوگ جمع ہو گئے. کہیں عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں کسی کا جنازہ تو نہیں اٹھائے, 2.5 سال خلیفہ رہے, 2.5 سال میں اللہ والوں کی خدمتوں کو اللہ نے ایسا قبول فرمایا. نبی جس طریقے پر امت کو چھوڑ کر گئے تھے دوبارہ سے ان سارے طریقوں کی تجدید کر دی اور امت کے پہلے مجدد بنے. اللہ کام لے لیتے, کام کی نسبتوں پر آگے بڑھے. فتنوں کا نظام چل رہا ہے, زبردست فتنے وجود میں آ رہے, سارے فتنوں کا علاج اللہ نے اس محنت کے اندر چھپا کر رکھا ہے. اللہ رب العزت نے اس محنت کی تاثیر واضح طور پر پوری دنیا کے لوگوں کو بتلا دی. کسی دلیل کی حاجت نہیں, اپنی استعدادوں کی قدر اور اپنی استعدادوں کو ٹھکانے لگانا ہے. اس کی بہتر شکل یہ کہ قدم اٹھائے, 5 ماہ کے لیے بیرون ملکوں کا سفر کرنا ہے, 4 ماہ کی نسبتوں پر علاقوں کا سفر کرنا ہے. اصل ترتیب تو یہ ہے کہ دوسروں کو راستہ بتلایا جائے, لیکن سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس وقت کا تقاضا غیروں کو مسلمان بنانے سے بڑھ کر مسلمان کو مسلمان بنانا ہے. اس لیے اپنوں کے درمیان میں محنت ہو, چراغ تلے اندھیرا ہو چکا ہے, کہیں ہم نہ نکل جائے, اس لیے دیوار اٹھانا ہے اور صلاحیتوں کو ٹھکانے لگانا. سبھی لوگ ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ, پیچھے کے لوگ بھی انشاءاللہ بولو, اللہ قبول فرمائے. ارادے کرو, 5 ماہ کے لیے ارادہ کرو, 4 ماہ کے لیے کرو, جن کا ایک دن بھی نہیں لگا وہ 4 ماہ کے لیے کرو. سننے اور پڑھنے کی محنتیں نہیں ہیں,